الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ میں توڑے سامنے سورہ الانعام تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ایک بڑا قیمتی جملہ سرنامہ کلام دے وچ پڑھے ہے۔ یہ پوری تقریر میری کوشش ہو سی کہ 40-45 منٹ دے وچ میں ذہناں نوں اس جگہ تے لے جاواں جتھے جا کے یہ جملہ ذہناں نوں سمجھ آونا شروع ہو گئے۔ آپ فرمائندے ہیں الذین آمنو، جڑے لوگ ایمان لے آمدے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، دو شرطیں ہیں۔ ایمان لے آمنا کافی نہیں۔ سیدنا ابراہیم دا جملہ ہے، میں انہوں تھوڑا جا تعارف انہاں دا بھی کرا دے سا۔ وہ لوگ جڑے ایمان لے آمدے ہیں تے ایمان لے آمن دے نال اپنے ایمان دے وچ ظلم شامل نہیں کر دے۔ واہ کیا جملہ ہے۔ اولائکا لہم الامن، او لوگ ہیں جنہاں نوں اطمینان لبدا ہے، او لوگ ہیں جنہاں نوں دلاں دے وچ سکون ملدا ہے، وہم مہتدون، تے او لوگ ہیں جڑے ہدایت تے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم وہ ہستی ہیں کہ اس وقت دنیا دے وچ 8 ارب لوگ آباد ہیں، تے انہاں 8 ارب لوگاں دے وچوں 6 ارب لوگ سیدنا ابراہیم نو پیر مندے۔ دنیا دا سب کو بڑا پیر ہے۔ تعداد دے حساب نال سیدنا ابراہیم دے نال دا پیر کائنات ہے ہی کوئی۔ تمام یہودی حضرت ابراہیم دے مرید، تمام عیسائی حضرت ابراہیم دے مرید، تمام مسلمان حضرت ابراہیم دے مرید۔ یعنی اس حد تک کہ اللہ نے جس ویلے اسلام دا سانو انٹروڈکشن دیتا ہے قرآن دے وچ، آکھے ملت ابیکم ابراہیم، اے دین کچھ نہیں ماں سوائے اس دے کہ تواڈے والد ابراہیم دا رستہ ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمعکم المسلمین، تے اللہ آندے تواڈا نام مسلمان بھی ابراہیم نے رکھے۔ یعنی جیڑا ہر مسلمان اپنے آپ نو مسلمان آندے اس نو آج تک پتہ ہی کوئی نہیں میں کہندہ دین دے پچھو ٹردا پیاں تے میرا نام رکھن والا کون۔ ساڈے سب دے انہاں 3 امتاں دے جتنے بھی لوگ ہیں انہاں دے والدین سیدنا ابراہیم، تے جیڑا دین اسی لئی ودے ہیں اسلام، اس سوائے سیدنا ابراہیم دے پیروی دے اور کچھ بھی نہیں۔ اس پر وہ 3 جیڑے دین ہیں، اسلام، یہودیت تے عیسائیت، انہاں دے وچ 3 ہی اصول ہیں۔ انہاں نوں اسی اصول الدین دے وچ اصول ثلاثہ آندے ہیں، 3 پرنسپلز، 3 کارڈینل پرنسپلز۔ عیسائیت دی بنیاد بھی انہاں 3 تے، اسلام دی بنیاد بھی انہاں 3 تے، یہودیت دی بنیاد بھی انہاں 3 تے۔ توحید، رسالت، معاد۔ توحید اللہ معبود برحق کے ایک کے، رسالت وہ اپنے بعض بندیاں نو بطور رسول کائنات دے وچ بھیجیندا ہے، جیڑا اللہ تعالیٰ دا جیڑا ڈیزائن ہے اس کائنات دے وچ زندگی گزارن دا وہ لوگاں تک پہنچائیں تے معاد آخر ایک دن سب نے پلٹ کے رب نو جواب دے منے۔ یہ 3 اصول ہیں۔ انہاں 3 دے وچوں جب تک معاد دا تصور واضح نہ ہوئے آخرت دا، تب تک نہ رسالت دی سمجھ آمدی ہے نہ توحید دی سمجھ آمدی ہے۔ اکثر الٹی سبیل چلائی جاندی ہے، مدرسے ہیں پہلے توحید پڑھائی جاندی ہے پھر رسالت پھر معاد۔ نہیں، سب کو پہلے آخرت پڑھاؤ۔ جی آخرت لوگوں نو سمجھ آ گئی، باقی دو آپ پہ سمجھ آ جاسیں۔ اس دنیا دے وچ انسان جی میں بظاہر زندگی گزار رہے ہیں، پہلے بھی لوگ جی میں زندگی گزار رہے ہیں، تے خاص طور تے جدید انسان جی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس نو ویکھ کے بالکل نہیں لگدا کہ انسان نو یہ اندازہ ہے کہ میں اگاں کے دائیں جواب دے منا ہے۔ انسان یہ سمجھدا ہے آج دا کہ میں اس دنیا دے وچ آیا، یہ میری زندگی ہے، ایک دن مر جاساں، چیپٹر کلوز۔
کتاب کھلی میری زندگی دی، کتاب بند ہو گئی۔ یہ گل اج دا جدید انسان نہیں کردا پیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے تو کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں جڑی یہ گل کردیاں ہیں۔ قرآن نے انہاں دے سوالاں نو اپنے متن دے وچ شامل کیتا ہے۔ وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ انہاں ساڈی زندگی بس یہ ہے جڑی ہے اسی زمین تے رہندے پے ہیں، جیندے پے ہیں، مر جسائیں، کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ اے جڑا دہر ہے، اے زمانہ جڑا ہے، یہ سانو دنیا دے وچ لے آندا ہے، یہ زمانہ سانو دنیا چوں لے جاندا ہے، اس تو علاوہ کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ فرمائے وما لہم بذالک من علم، اے جڑی گل کردے پین نا، اے دے پیچھے کوئی علم کوئی نہیں، اے جاندے نہیں ہیں۔ انہم الا یظنون، یہ صرف گویڑ کردے پے، صرف قیافے ہیں، صرف نظریے ہیں، صرف تھیوریاں ہیں، ان دے پیچھے کوئی دلیل کوئی نہیں، ان دے پیچھے کوئی ایکسپیرینس کوئی نہیں، ان دے پیچھے کوئی انہاں دا مشاہدہ کوئی نہیں، بس گلاں ہیں جن دے منہ جیڑی گل آندی او کیتی جاندا ہے۔ ایک گل یہ ہے کہ اسی میری زندگی بس یہ دنیا ہے، بس مر جاساں کہانی ختم ہو جاسی۔ اللہ فرماتا نہیں، قل اے حبیب آکھ، اللہ یحییکم، وہ اللہ ہے جس تو زندگی دیتی ہے، ثم یمیتکم، وہ اللہ ہے جڑا بعد تو موت دے سی، ثم وہ کیا بات ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو پھر قیامت دے دن اللہ نے سب نو جمع کر لمنا ہے، جنہاں نو کدی کسے نو 1900 بھیجیا، 1800 بھیجیا، 300 سانے بھیجیا، ساریاں نو اللہ نے مار کے ساریاں نو قیامت دے دن جس دے وچ کوئی شک نہیں اللہ نے اکٹھا کر لمنا ہے۔ کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی شروع ہوندی ہے جس ویلے میں اس دنیا دے وچ اکھ کھلینا۔ اے ہیں مسلمان آج دے چین والے جڑے ہیں نظر ایک زیادہ سیانے ہیں ساریاں کو۔ ساڈا جو یوم پیدائش لکھیا جاندہ ہے نا، وہ اس دن لکھیا جاندہ ہے جس دن بچہ پیدا ہوندہ ہے۔ چین والے جیڑی ان دی ماں دی ڈیٹ آف انسیپشن ہوندی ہے نا، جدن حمل ٹھہردا ہے، اس نو یوم پیدائش گنیا جاندہ ہے۔ تھوڑے جے زیادہ سیانے ہیں چین والے، باقی دنیا کو۔ لیکن اس تو اگا کسی نے نہیں پتا کہ اس تو پیچھا کی ہے۔ یعنی یا اگر میں پاکستان وچ رہنا، یورپ دے وچ رہنا، افریقہ دے وچ رہنا، تو اگر میری آج عمر 57 سال ہے تو میں سمجھتا کہ میں 57 سال پہلے اس دنیا چاہیا، اے میری زندگی دی ابتدا ہے۔ اگر چینی ہاں تو آکسا نہیں جی 57 تو 58 سال پہلے میں آیا جدن ماں دے پیڑ دے وچ حمل ٹھہرے ہے۔ اللہ دے نہیں، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ دے حل استفہامیہ، انہوں آندھیں جملہ استفہامیہ، سوال تو جملہ شروع کرنا۔ حل کیا، عطا گزریا، علا تے انسان انسان، حین ہک لمحہ کیا نہیں گزریا انسان تے ہک لمحہ، لم یکن ہائی بھی کوئی نہ ہو، شیئن کوئی ایسی شے، مذکورہ جس دا ذکر کیتا جا سکے۔ کیا انسان تے ہک لمحہ زمانیاں دے وچوں ہین من الدہر، انہاں کیا کہ سانو دہر مرند ہے، سانو زمانہ مرند ہے۔ اللہ دے کئی زمانیاں دے وچ اے ملینیا جڑا چلدا پہ، بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ایئرز، اون دے وچ انسان تیرے تے ہک لمحہ ایسا بھی گزرے ہے کہ تو ہائی کوئی نہ۔ اگر ہائی کوئی نہ تے اللہ اون دے زمانہ کی میں گزردا پہ۔ اور قرآن دے رنگ نا، قرآن کو زیادہ سوکھی کتاب بھی کائنات وچ کوئی نہیں، تے قرآن کو زیادہ اوکھی کتاب بھی کائنات وچ کوئی نہیں۔ جس نے قرآن نہیں پڑھیا انہوں پتہ ہی نہیں کہ ان دی زندگی ایک صحرا ہے، انہیں طرح سفر ہو کرندہ پہ۔ مطلب ساڑی ماڈرن مین جیڑا ہے نا، جدید انسان، ان دا المیہ یہ ہے کہ ہے بھی اندھیرا، ان دے ہاتھ کوئی ٹارچ بھی کوئی نہیں، تے وقت دی رفتار دے نال بھجیا جاندہ ہے، تے جیڑے اندھیرے بھج دین نا بڑے بھیڑ ڈھانگ دین۔ اس بارو اس جدید انسان نے ڈگنا ہی ڈگنا ہے ایک دن،
کیونکہ اندھیرے بھجدا پہ ہے۔ اللہ دے حل عطا علی الانسان، کدی غور تک کر، حین من الدہر، زمانے دے وچ ایک لمحہ تیرے تے ایسا گزریا، لم یکن تو کوئی نہ ہے، شیئم مذکورا، کوئی ایسی چیز جن دا ذکر ہوئے، انا پھر بے شک خلقنا الانسان من نطفت امشاج، اسی دو رنگاں دی بوند دے نال انسان تینوں پیدا کیتا، اس دنیا دے وچ لے آئے، من نطفت امشاج، دو رنگاں دی بوند، ایک والد دی ایک ماں دی، سپرم اینڈ ایگ، یہ ہن پتہ نہیں کیڑا کیمرہ مصطفیٰ نے لایا ہوئے آئی ماں دے وچ، انہوں اے بھی پتہ ہے کہ دوواں دے رنگ بھی فرق ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، اسی دو رنگی بوند نال تینوں پیدا کیتا، نبتلی ہی، تے پھر ماں دے پیٹ وچ اسی خود تینوں الٹ دے پلٹ دے رہے، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تے پھر ماں دے پیٹ جو تینوں اس حال وچ کڈیا کہ تو سندا بھی ہے تو ویندا بھی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، تینوں اسی دو میں رستے دکھا دیتے، اما شاکرن و اما کفورا، تیری مرضی ہے ساڈی گل من کے شکر گزاریں ہو جاوے، نہ من کافران دے وچوں ہو جائے، دو میں راواں کھلیاں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی ایمان لے آوے پورے قرآن دے وچ، اللہ گلاں کر دیندا، آندا میں گلاں کریندا پیاں، دلیلاں تے مقدمے قائم کردا، میں تیری مرضی ہے، چاہے ایمان لے آ چاہے ایمان نہ لے آ۔ یا لیکن اے آیت مینوں سورہ انسان دی پہلی آیت ہے دسیندی پئی ہے کہ میری زندگی بڑی پرانی ہے، میں اپنے ماں دے پیٹ تو شروع نہیں ہویا، میں تا ایسے وقت چ موجود آسو جدن زمانہ ہی کوئی نہ آئی، زمانہ موجود نہ آئی، زمین و آسمان موجود نہ ہیں، اور مخلوقات موجود نہ ہیں، پر کدائی نہ کدائی میرا وجود ہائی، یعنی اے جڑی زندگی مینوں ملی ہے ایک طویل سفر دے وچ ایک چھوٹا جہا مقام ہے۔ حضور دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنکا غریب او عابر سبیل، دنیا دے وچ زندگی انج گزار جویں تو ایک اجنبی، غریب آندے اجنبی نے، تیرا کوئی لمنا دیمنا نہیں اس دنیا نال، جویں اجنبی ہوندا ہے نا بندہ ایک نویں شہر جاوے کسی نوں پہچاندا ہی نہیں، دنیا دے وچ زندگی انج گزار جویں ایک اجنبی ہیں، تے اگر این نہیں گزردی او عابر سبیل، تو پھر او مسافر جڑا تھک گیا ہے ایک طویل سفر دے وچ تے تھوڑی دیر آرام کرن واسطے کسی درخت دے سائے دے وچ بیٹھ گیا، یعنی تیری سفر انتہائی طویل ہے، اے دنیا دی زندگی ہوندا ایک چھوٹا جہا مقام ہے، اے تیرا کل زندگی نہیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے بندے تو طبق در طبق، مرحلے در مرحلہ، ایک حید تو دوئی حید دے وچ شفٹ ہوندے ہوئے آخر میرے کو لامنا ہے۔ یا ایہا الانسان انکا قادحن الی ربک قدحن فملاقی، اے بندے تو آواں بھر بھر کے، دکھ سہ سہ کے، زور لے لے کے، سیڑھی دا ایک زینہ چڑھ دے ہوئے آخر ساڑھے نال ملاقات کرنی ہے۔ پہلی وہی ہم دی پئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بندے جتنی مرضی بغاوتاں کر لے آخر تو پلٹنا ہے اپنے رب دے پاس۔ یعنی اللہ فرمائندہ پہ ہے کہ تیری ابتدا بہت پہلے ہوئی ہے، تیرے اس شعور تو، اے نطفہ بنن تو، اے مدغہ بنن تو پہلے، ایک بچہ بنن تو پہلے، جوان ہومن تو پہلے، بڑھا ہومن تو پہلے، عالم بنن تو پہلے، مومن بنن تو پہلے ایک وقت گزریا ہے کہ ایک کائنات کوئی نہ ہائی تو ہیں، تے ایک وقت ہومنا ہے ایک کائنات نہیں ہومنی تو ہومنا ہے۔ اے مقدمہ ہے قرآن دا، کیونکہ سانوں آج کل پسند ہیں انڈین فلماں تے اوٹ پٹانگ قسم دی گلاں، سانو قرآن دی اے نیچرل فلسفہ جڑا ہے نا، فطری فلسفہ، اے سمجھ نہیں آمدا۔ بڑا اعلیٰ مقدمہ اللہ نے قائم کیتا ہے کہ بندے تو ہائیں کچھ نہ ہائی، تے جو کچھ تینوں نظر آمدا پہ اے نہیں ہومنا پر تو ہومنا ہے، تے جدن بھی کوئی اس معاد دے خلاف کوئی دلیل آئی ہے نا، قرآن نے اندہ کمال جواب دیتا ہے۔ اولم یر الانسان، اللہ اندہ ہے کیا انسان ویندہ نہیں، کیا انسان نے
اے ویکھیا نہیں انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اسی ایک گندے پانی دی بوند تو اس نو بنایا تے ساڈے ہی سامنے کھڑا ہو کے بڑبڑ کردا پیا، ساڈے نال بحث کردا پیا، یہ تو گندے پانی دی بوند آئی۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی اینو سماعت دے دیتی، اینو بصارت دے دیتی، اینو زبان لا دیتی، لسان و شفتین، اے دو ہور تے زبان اساں دیتی ہے۔ فاذا هو خصیم مبین وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ آندے تے ساڈے بارے مثالاں گھڑ دے اپنی بنت بھول گیا۔ ایندی اوقات یہ ہے کہ پیو دے وچ ایک گندے پانی دے نطفہ آئی، اساں نو انسان بنائے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ساڈے ہی نال جھگڑا کردا پئے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، تے ساڈے اوتے بڑھ بڑھ کے گلاں کرندے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، تے اپنی خلقت نو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، تے آندا ہے کہ جس ویلے ہڈیاں نرم ہو جاسیں، سرما بن جاسیں قبراں دے وچ، کیا انہاں نو دوبارہ زندگی دتی جاسی؟ کیا انہاں نو دوبارہ اٹھایا جاسی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ آندہ انہاں نو آکھ دے اے مصطفیٰ کہ ہن تا ہڈیاں ہیں نا قبریں چ، جدن میں انہاں نو بنایا آئی نا، ایک انہاں دے پیو دی کمر دے وچ ایک منی دا قطرہ آئی، جیڑا پانی دی بوند نو انسان بڑھا سکدا ہے، کیا وہ ہڈی نو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ اللہ کمال دی گل کیتی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ خلق کرن دا ہر طریقہ جاندا ہے، روح نو پانی کی میں بنامنا ہے، تے پانی نو نطفہ کی میں بنامنا ہے، نطفے نو مدغہ کی میں بنامنا ہے، مدغے نو عظام کی میں بنامنا ہے، عظام نو لحم کی میں بنامنا ہے، انہوں انسانی شکل دے وچ کھڑا کر کے ثم انشانہو خلقا آخر، ایک نمی مخلوق بنا کے انہوں سناونا کی میں، انہوں بکھامنا کی میں ہے، انہوں بلاونا کی میں ہے، کیا او اللہ دوبارہ نہیں انہوں اٹھا سکتا؟ ایک ایسی بچیاں دی گل ہے۔ توڑی نماز دے دو سجدے ہیں نا، یہ سب کو سونی تفسیر حضرت علی نے کی تھی نہج البلاغہ دے سجدے تو اٹھ دے ہو نا، رک دے ہو، پھر سجدے جانے، پھر اٹھ دے ہو۔ قرآن دی آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی جو تو انہوں اٹھایا ہے، اسے مٹی ہے تو انہوں ملا دے سا، پھر اسے مٹی جو اٹھا لے سا۔ حضرت علی فرمیندے ہیں پہلے سجدے جو اٹھنا ہے نا، ایویں ہے جی میں مٹی دے وچوں بندہ بن کے اٹھنا ہے، تے دو سجدیاں دے درمیان جیڑا وقفہ ہے نا وہ ایویں ہے تیری زندگی، تے دوے سجدہ جیڑا ہے نا وہ قبر دی علامت ہے، تے پھر جیڑے دوے سجدے جو اٹھدا ہے وہ میدان حشر جو اٹھن دی علامت ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، گل خلق دی نہیں، گل اللہ دی مرضی ہے، جس ویلے چاہے مٹی مٹی رہے، جس ویلے چاہے مٹی نو انسان بنا دے، جس ویلے چاہے انسان نو مٹی ہے رول دے، جس ویلے چاہے دوبارہ اٹھا لے سی، کھیڑ ختم۔ قرآن دیتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساڈا عالم جیڑا ہے اس نے علم الکلام تے فلسفہ پوری چاجدہ پڑھیا نہیں، ورنہ انہوں سمجھ اسی کہ قرآن دی دلیلاں irrefutable ہیں، توڑے اپنے مشاہدات نو سامنے رکھ دیو، اللہ اہو جے مقدمے قائم کر دے، انسان کو انہوں نے جواب ہی کوئی نہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس ویلے چاسی تو انہوں ملی سی مٹی دے وچ، جس ویلے چاسی مٹی جو اٹھائی سی، جس ویلے چاسی پھر دوبارہ مٹی وچ ملا دے سی، جس ویلے چاسی پھر اٹھا لئی سی، اس دا حکم جویں جویں ہوندا جاسی اویں اویں اے مٹی بندی جاسی۔ تے جیڑی گل سمجھن دی ہے نا اس آیت دے حوالے نال جڑے مقدمے دے وچ دوسرا مقدمہ قائم کردا ہے، پہلا مقدمہ سمجھ آ گیا، اسی اس دنیا تو آمن تو پہلے ہاسے، اس دنیا دے ختم ہونے تو بعد بھی موجود ہو سائیں، یہ ہے پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ساڈی ذات نو، ساڈے وجود نو جڑا پہلا تجربہ ہویا ہے نا اپنی تخلیق تو بعد، وہ کی ہویا ہے؟ کوئی دس سکتا ہے مینوں قرآن دے وچ اللہ تے مخلوق دی پہلی واقعہ کی ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا من ھذا غافلین۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ یاد کرو اس وقت نو جس ویلے میں آدم دی اولاد دی پشت چوں قیامت تک آون والے انہاں دے بچے کڈے تے ایک میدان اکٹھے کیتے تے انہاں کول پوچھیا الستو بربکم، بڑا نخرے والا سوال ہے، الستو کیا میں نہیں ہاں ربکم تہاڈا رب؟ اللہ نے نہیں آکھیا میں تہاڈا رب ہاں، نہ کیا میں نہیں ہاں تہاڈا رب؟ اینو آندے اتمام حجت۔ مزاج نو جلے اتمام کرنا ہوئے نا، لسان دی سب کو اتلی سطح ہے۔ جس ویلے ایک بیوی دی گل خاوند نہ مندا ہوئے آخر تے آندی ہو میں تیری بیوی نہیں۔ بچہ ماں دی گل نہ مننے اتمام حجت واسطے ماں ہوندی تے اپنی ذات دے رشتے نو وچ لے آ کے آندی ہے اوے ہاں تے میں تیری ماں نا، میں تیری ماں نہیں۔ اے پہلی گل ساڈے کناں نے سنی ہے اس رحمان دے لفظ الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ تے سن کے روحاں نے ویکھیا تے سامنے او آئی اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نے میں کیوں یہ کیتا ہے؟ ان تقولو یوم القیامہ، تاکہ قیامت دے دن کوئی یہ نہ آکھے انا کنا عن ھذا غافلین کہ میں تو پتہ ہی نہیں کی ہوئے، میں تو پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے۔ اللہ نے دنیا ہی تو بعد وچ بھیجے ہے، اپنی ربوبیت دی شہادت تواڈے کول پہلے لئیے، تواڈے کول پوچھیا آئی ہن بھی ٹائم ہے کسی ہور نو رب بناونا ہے۔ کالو بلا بلا آمدہ عربی دے وچ پچھلی چیز نو نفی کر کے اگلی چیز دا اثبات کرنا، نہیں اسی کسی اور نو رب نہیں بناونا، بس تو ہی ساڈا رب ہے، شہدنا اسی گواہی دینے ہیں کہ صرف تو ہی ساڈا رب ہے۔ تے اللہ نے قرآن دے وچ قصہ آدم جس طرح بیان کیتا ہے نا، ایک مسلمان انہوں نہیں سمجھیا، دوے لوگ سمجھ گئے۔ تو انہوں پتہ ہے قرآن دا مقدمہ کی ہے؟ اللہ نے آدم نو تواڈے سامنے بنایا، آدم نو ساڈے سب دے سامنے اللہ نے سجدہ کروایا، شیطان نے ساڈے سب دے سامنے انکار کیتا ہے۔ سورہ الاعراف قصہ آدم کتنے باری آیا ہے؟ قصہ آدم قرآن ہے 7 باری، 6 باری کیوں نہیں آیا؟ 8 باری کیوں نہیں آیا؟ اے سوال ہے کہ بلا تواڈے مربے بناون تے اللہ نے تانوں کوئی نہیں چھڈنا کہ میں مصروف آسوں مربے بناونے تے ایم پی اے شپ لمن واسطے تے چیمبر دی سیٹ سنبھالن واسطے اپنے بچیاں دی تعلیم دے واسطے کمائی کرن تے کوئی نہیں چھٹنا ہے تو قرآن غور کر کے۔ افسوس ہے مسلمان نے ایک کتاب چھڈی ہوئی ہے، وہ قرآن ہے۔ کوئی مسلک میرے سامنے آ جاوے سارے مسلک قرآن دے اگوں جھوٹے ہیں، سارے نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے جنہاں دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں۔ کیا تانوں کدی دسیے کہ اسی موجود آسے تے آدم بندا پیا ہے؟ عقیدے چامن تے قرآن تو چاہ۔ اللہ فرمائندہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پہلے میں تانوں بنایا، تحقیق تانوں بنایا تے اپنے ہتھاں نال تہاڈی شکلاں میں موضوع کیتیاں۔ صَوَّرْنَاكُمْ، سور عربی شکل نو آندے، تصویر نو بھی سور آندے۔ اللہ آندے میں تہاڈی تصویر بنائی اپنے ہتھاں دے نال، پہلے تانوں تخلیق کیتا پھر تہاڈی صورتاں بنائیاں۔ ثم قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم، پھر میں آکھیا فرشتیاں نو سارے بن گئے ہن آدم دے اگوں سجدہ کرو۔ قبلہ ہمارے عقیدے تو بڑے پرانے ہیں، نہیں ہیں پرانے مولانا، یہ ابھی گھڑے ہیں آپ نے پچھلے 200 سال میں۔ اے ہے عقیدہ قرآن دا۔ کس نے ہوش دیوایا مسلمان نو کہ تو آدم دی تخلیق دا گواہ ہے؟ اللہ فرمائندہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پہلے تہاڈی تخلیق کیتی، تہاڈی شکلاں بنائیاں، اس تو بعد ثم قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم، پھر فرشتیاں نو تہاڈے سامنے آ کے سجدہ کرو آدم نو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیتا ماں سوائے ابلیس دے۔ لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والے جماعت دے وچ شامل نہ ہویا۔ قال ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی، او تینوں بلکہ نہیں ما امرتک، سورہ الاعراف ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا
کالا ما منعکا اللہ تسجد امرتک، میں جو تینوں حکم دیتا ہے اس نو سجدہ کر، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کالا انا خیر من، آگے لگا میں کول ودیاں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، میں نے تو اگ تو بنایا مٹی تو بنے، اگ ودی ہے اتنے جاندی ہے، مٹی ہٹ آمدی ہے، اتنے جامن والا ہٹ جامن والا تو کیویں سجدہ کرے؟ تے یہ ساڈے سامنے ہوندا پیا، قرآن تو انہوں گواہ بنائندہ پہ ہے۔ اچھا تے پھر اللہ آندہ ہے افحسبتم انما خلقناکم عباسا، تسیں ایک گویڑ کیویں لا لیا ہے کہ اسی تو انہوں کھیڑ تماشے واسطے پیدا کیتا ہے؟ یہ جناب دا عقیدہ کدو بن گیا ہے کہ میں دنیا دے وچ نوٹ اڈاون تے نوٹ کیچ کرن واسطے آیا؟ افحسبتم ایک میں تسی حساب لایا انما خلقناکم عباسا وانکم الینا لا ترجعون، ایک تسی گویڑ کیویں لا لیا کہ اسی تونوں انما خلقناکم عباسا، اسی تونوں بغیر وجہ دے عبس پیدا کیتا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تے تونوں ساڈے کول واپس پلٹایا نہیں جاونا۔ اے جناب دے مزاج دے وچ گل کدوں آ گئی؟ او فرمائندے نا پیر میرے علی شاہ کن فیکون تکل دی گل ہے، سمجھ آئی شیر دی؟ کیوں آندہ پہ بابا؟ وہ آندھے نا لوگو تو اڈے بابے، میں آنا ساڈے بابے، یہ قرآن تو ڈھب دا پڑھے ہوئے نا تیرے پتہ لگ جاوے کہ بابا کتوں بولندہ پہ ہے۔ میری عمر 57 سال ہوگی ہے، 19 سال دی عمر میں قرآن نو پڑھنا شروع کیتا ہے، سبق با سبق، 38 سال اس تو بعد میں نے شعر سمجھ آیا کہ کیوں پیر میرے لیے آندہ پہ کن فیکون تکل دی گل ہے۔ گا کے سنا میں کہ ایمیں سنا دے میں؟ چلو گا کے سنا۔ آہا آندھے ہیں پیر میرے علی شاہ کن فیکون تکل دی گلے اساں اگے پریت لگائی ہو، تو میں حرف نشان نہ وہ جدوں دیتی میم گواہی، اجے بھی سانو او پہ دس دے او بیلے بوٹے کاہی ہو، مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے او جدہ سکھ دوہاں نو آئی۔ آندھر سونے ہیں تو تا بھول گئے ہیں آدم تیرے سامنے بنے ہیں، تو تا بھول گئے ہیں تیری اکھاں نے سب کل پہلے جڑی چیز ویکھی اللہ دا چہرہ ہے، جڑے کناں نے تیرا سب کل پہلے چیز سنی ہے اور رحمان دی تقریر ہے، بھول گئے ہیں تو مینوں یاد ہے۔ وہ یہ تا مینوں تا کن آکھنا تا کل دی گل لگ دیئے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئم مذکورا، حالی تو زمانے ہی کوئی نہ ہے تے میرے بندیا تو میرے نال ہوندہ ہے، قرآن آندہ پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ساڑی نظرہ نے جیڑی پہلی چیز ویکھی نا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سونے تے سونے انو پسند کردہ ہے۔ ساڑی اکھاں دا پہلا نظارہ اللہ ہے، ساڑے کناں دی پہلی گل رحمان الرحیم دا کلام ہے۔ ایتھے میرا دعا مقدم ہے کہ سب کو پہلی شہادت جیڑی اساں دیتی ہے رب نو ویکھ کے منے ہے تو ہے رب، سن کے منے ہے تو ہے رب، ان اللہ۔ تے ویکھو آج کل دی جیڑی ماڈرن تھیوری آف ایولوشن ہے، کیونکہ تو انہوں پتہ ہے مینوں انگریزاں نو بھی میں نہیں چھڑیا تے میں ایرانیاں نو بھی نہیں چھڑیا تے عربیاں نو بھی نہیں چھڑیا تے پاکستانیاں بھی نہیں چھڑیا، جتھوں مینوں علم لبے ملے ہے۔ تو سارے میری تاریخ تو واقف ہے، کتاباں دا میں کیڑا نہیں ہاں، میں کتاباں دی دیمک ہاں، جیڑی کتاباں کھا جاندی ہے تے کتاباں کھا کے مینوں پتہ لگے کتاباں وچ کچھ نہیں پیا۔ نشہ ہے نا عالم تیرا، یہ بس نشہ ہی ہے کیونکہ تو چاچی دا پڑھیا نہیں ہے، ورنہ تینوں پتہ لگ گیا کہ علم دی دوڑ بڑی تھوڑی ہے، منطق دی دوڑ بڑی تھوڑی ہے۔
آج دا جدید جڑا ذہن ہے نا، جڑا تھیوری آف ایوولوشن نو مندا ہے، ڈارون دی، جس نے ایم ایس بیگل پڑھی ہوئی ہے، ساڈے علماء نوں تو کتاباں دے نام ہی نہیں پتہ، جڑے میں 18 سال دی عمر پڑھیاں ہیں۔ تھیوری آف ایوولوشن کی آندی؟ وہ آندے جی کہ ہیومن بینگ از اے ہائپر ڈیولپڈ اینیمل، کہ انسان جڑا ہے نا جانور دی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ہن دلیلاں ویکھو انہاں دی، ہائے 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 دلیلاں ہیں، آندے ویکھو جی چڑی بھی گھر بنائیندی ہے، اسی بھی گھر بنائیں گے۔ اسی اگر کالونیاں تے شہر آباد کیتے ہیں، کیڑیاں نے بھی آباد کیتے، انہاں دی بھی پوری کولونائزیشن سٹرکچر ہے انہاں دا زمین دے۔ وہ آندے جی میں سانو رزق دی طلب ہوندی ہے، اسی جا کے کمائی کرنے ہیں، ایویں شیر نو بھی جس ویلے بھوک لگدی شکار کر لیندے۔ جی اسی اپنے خاندان نال، اپنے جانن والے لوگاں دے نال محفوظ اپنے آپ نو سیکیورڈ فیل کرنے ہیں، ایویں شیر بھی اپنے کنبے تے شیراں دے نال رہندے۔ وہ آندے جی جیڑی معاشرت تے جسم ہے نا انسان تے جانور دا تقریباً ایکو جے۔ اس بار جس ویلے فلاسفہ نے انسان دی تاریخ کیتی آئی، فلسفے دی کوئی بھی کتاب چالو، سوکریٹس، پوسٹ سوکریٹک، پری سوکریٹک، پیتھاگورین ٹائم، جس دے وچ ہی چلے جاؤ، انسان دی تعریف کی ہے؟ الانسان حیوان ناطق، انسان بولن والا جانور ہے۔ یہ فلسفیاں دے کول رس ہونا تے سائنسداناں دے، انہاں نے کسے کھوتے نو، کسے بھالو نو تہاڈا چاچا یا خالو بنا دے ہونا ہے۔ تو انہوں نے دسیندا پیا انسانی علم اتھاں ہی تک دوڑ ہے کہ کسے باندر نو میرا پردادا ثابت کر دے، یہی ہے انسانی علم۔ وہ اندر جی الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ہی ہے، بس بولدا ہے۔ اندر انسان جانور دی ترقی یافتہ شکل ہے، چڑی آلنا بنیندی ہے، اسی طرح بہتر گھر بنا لینے ہیں۔ شیر جیڑا ہے کچا گوشت کھا لیندا ہے، اسی طرح باربیکیو تکے شکے بنا لینے۔ باقی حرکتاں ساڈیاں وہ ہیں جیڑی جانوراں والی ہیں، ترقی کردے کردے وہ جانور ہیں جو انسان بن گیا۔ قرآن دے وچ اللہ دو مقدمے قائم کردا ہے اس دے ابطال دے وچ، ان دے جواب دے وچ اللہ دو مقدمے قائم کردا ہے تے اتنے مضبوط مقدمے انہاں نوں کوئی مائدہ لال بھن ہی نہیں سکدا قیامت تک۔ دو مقدمے قائم کیتے ہیں اللہ نے، تسی جانور نہیں ہو، تانوں میں انسان پیدا کیتا ہے، تسی جانوراں دی ڈیولپڈ فارم نہیں ہو۔ کی دو مقدمے؟ ایک کے مقدمہ رحمت، ایک کے مقدمہ جمال۔ جواب دے ہونے گا رحمت۔ اللہ آندا ہے کہ بندے میں جو رحمت تیرے چ پائی ہے نا کس اور مخلوق نہیں پائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ فرمائیں ہیں کہ میں حضور کو سنیا کہ حضور فرمائیں پہن لما خلق اللہ الخلق، اللہ جس ویلے خلق نو تخلیق کردہ بے نا تے قطب فی کتابی فہوا اندہ فوق العرش، اللہ کو لے کتاب جڑی عرش دے اتے اللہ دے کل پئی ہوئی۔ اللہ ان دے وچ 3 جملے لکھے مخلوق بناون تو پہلے، مختلف حدیثیں 3 جملے ہمیں مطری یہ بیان کر دینا۔ انہا رحمتی تغلب و غضبی، میری رحمت میرے غصے دے اتے غالب آ جاندی ہے۔ انہا رحمتی غلبت غضبی، میرا غصہ ہٹھا ہے، میری رحمت ان دے اتے چڑھائی کر دی ہے۔ انہا رحمتی سبقت غضبی، میرے غصے تے میرے رحمت دی دوڑ ہوئی، غصہ پیچھا رہ گیا، رحمت آگا نکل گئی۔ اے اللہ دی کتاب جو لکھے جاون والے پہلے 3 جملے مخلوق نو بناون تو پہلے تے انسان وہ ہے جن دے بارے چ آکھے آندا ہے لقد خلقنا الانسان علی صورت الرحمن، اللہ نے انسان نو رحمان دی شکل وچ بنایا، کسی اور نام دا ذکر کیوں کو نہیں؟ کیونکہ جیو جی رحمت انسان وچ پائی جاندی ہے نا، کسی اور مخلوق ہی نہیں پائی جاندی۔ لو جی چیلنج نے قرآن دا مقدمہ دلیل میں پیش کر دینا، دنیا جتنے بھی جانور جتنے بھی مخلوقات پائے جاندی ہیں فرشتے سمیت انہاں وچ کدی کدی رحمت دا اظہار ضرور ہوندا ہے، لیکن جویں رحمت انسان وچ پائی جاندی ہے کسی اور مخلوق وچ کوئی نہیں۔ انسان واحد مخلوق ہے جیڑا صرف اپنے بچیاں نو نہیں پلیندا بلکہ یتیم خانے بنیندا ہے۔ جنہاں دے پیو ماں چلے گئے نا، اپنی اولاد نہیں ہو، ہوراں دی اولاد ہے، پر انہاں واسطے دل دے وچ رحمت محسوس کرے۔ اے واحد مخلوق ہے، دوئے مخلوقاں دے بارے سوچیں دی ہے۔ شیر
6 کروڑ سال تو ہرن دا شکار کریندا پہ، کدی شیراں بہ کے میٹنگ کیتی کہ اسی ہرناں دی کوئی فارمنگ دی کوشش کریے، کوئی ہرناں دی بقا دے اتے پالیسی بنا بھی ہے؟ نہیں۔ اے گھوڑے تقریباً 1 ارب سال تو گھا کھاندے پین، کدی گھوڑیاں بھی سوچیا کہ یار کوئی گھا دی نمی کراس بریڈنگ کر کے نمی گھا دی قسم اگائی جاوے؟ نہیں، ہر شے دوئے نو کھاندی پئی ہے، ماں سوائے انسان دے، بھاویں مومن ہے تے بھاویں غیر مومن۔ کدی افریقہ دے جنگلیں چ ودے یار شیراں نو بچا لواں، او سپ جیڑا ویکھ کے ہر ویلے انسان نو لڑ جاندا ہے اونوں بچاون واسطے پاگل ہویا ودے۔ تمام مخلوقات وچ واحد انسان ہے جن دے وچ رحمت پائی جاندی ہے کہ صرف اپنا نہیں سوچیندا، دوہیاں دا سوچیندا ہے، بلکہ جیڑی مخلوق دی دشمن ہے اون دی بقا دے بارے جی فکر مند رہندا ہے۔ اللہ اکبر۔ WWF بنے ہوئے ہیں، ورلڈ وائلڈ لائف فاؤنڈیشن، پوری دنیا دے وچ پھیلے ہوئے، ارباں روپے خرچے جاندے پین۔ او یار کوئی پاکستان دے وچ پروگرام شروع کیتا ہے مار خور دی نسل بچاونی، او تانوں کی ہے مار خور نال؟ اے دائیا کی میں پیدا ہوندا ہے انسان دے وچ کہ اپنے علاوہ دوئے جیڑا اپنے بارے سوچیندا ہے نا، معاف کرو انسان نہیں، جیڑا صرف اپنے تے اپنے بچیاں دے بارے سوچیندا ہے نا وہ رحمان دا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی شیطان دے مگر لگے ہوئے۔ انسان بائی ڈیفینیشن وہ ہے جن دے اتنی رحمت پائی جاوے کہ اپنا تا سوچے، اگر اپنی ذات دی قربانی دے کے بھی کسے اور نو بچامنا ہوئے بچا لوے۔ اے رحمت کسے اور مخلوق ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے دکھا میں نے کو مخلوق دے میں یہ جمایا۔ دعا ہے جمال، انسان جمال دے جنون اچ گرفتار ہے۔ سوچ نہیں سکتے تسی انسان نو جمال دا رولا کتنا ہے۔ میں بولیندہ پہ نا گفتگو ہون ایک چڑا ہے چڑی نو بولیندہ ہے جی میں کروڑ سال پہلے چوں چوں کرندہ ہی نا، آج بھی ہوں میں چوں چوں کرندہ پہ تے چڑی اسے چوں چوں نو سمجھ دی پئی ہے یہ کی آندہ پہ چڑا میں کوئی فرق نہیں۔ انسان نو بیکو ادب، شاعری، غزل، نظم، مسدس، یعنی بولنا ہی ہے نا، پر بولن دے وچ بھی جمال دے عنصر نو غالب کیتا ہے۔ ہر مقرر دی کوشش ہے سونی تو سونی تقریر کرا، ہر لکھن والے دی مصنف دی کوشش ہے بہتر تو بہتر کتاب لکھا، ہر شاعر دی کوشش ہے جیڑا شعر پہلے لکھیا ہے نا ہن اس کو سونا شعر لکھا۔ جمال دے خبتے چ انسان مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان نے جمال نو صرف صورت دے وچ نہیں کیتا قید، سوچ ہووے تو سونی ہووے، گفتگو ہووے تو سونی ہووے، گھر بناوا تو سونا ہووے، ذائقہ ہووے تو سونا ہووے، یعنی انسان نے ہر چیز دے وچ جمال جمال جمال۔ بندہ حیران رہ جاندہ ہے انسان نو چین کیوں نہیں آمدا؟ دیکھو نا ایک چڑا چڑی ہیں دونوں نے مل کے ایک آلنا بنا لیا، آلنا آرام دہ ہے، بس گل ختم۔ انسان ہے جنہیں چڑا چڑی کروڑ سال پہلے جی ہو جا گھر بنائیں دے پہن آج بھی ہو جا بنائیں دے پہن۔ انسان دا 20 سال بعد پورا آرکیٹیکچر ہی تبدیل ہو جاندہ ہے۔ مسجد نو بیکھو نا، اللہ دی عبادت کرنی ہے گھر بنا لے بس، انہیں شیشے لیندہ پہ ہے، 7 قسم دے رنگ ہیں، گھر بنایا ہے، آرکیٹیکچر دی علیحدہ ڈگری ہے، ہن گھر بن گیا ہے، ہن پینٹ فیکٹریز ہیں، 2,56,000 شیڈ ہیں پینٹس دے، جن دے وچ رنگ نو میں استعمال کرنا ہے گھر دے وچ۔ پھر گھر بن گیا ہن لائٹنگ ہوندی پئی ہے، لائٹنگ دے 71 لاکھ قسم دی قسمیں بلباں دیاں، ہن محراباں بن دیاں پئیاں، گولائیاں بن دیاں پئیاں، آرکیٹیکچر تبدیل ہوندہ پہ ہن بن گیا ہے گھر پیسے لے کے چین آیا ہے۔ یار فرنیچر جڑا ہے نا کوئی نمے قسم دا پا چنیوٹیے دا پر پرانا ہو گیا اور نما جا کے لہرو لے ہم نے فرنیچر، پھر فرنیچر لے آگے رکھے 2 سال بناتے یار پرانا لگدا پہ تبدیل کر لوا۔ قالین پہندہ ہے، قالین تو آندہ یار اندے ڈاکٹر آندے جرسیم بڑے آمدے، اچھا یار اندے ٹائل لوا دے ماں، ٹائل لا دیندہ ہے تھوڑے سے بعد آمدہ ہے یار چھوٹا جیا قالین دا ٹوٹا نہ پا لوا، 5 سال ہوئے گھر بنے یار رنگ نہ دوبارہ کروا لوا۔
ویندے پے ہو انسان دے وچ جمال دا جنون کتنا ہے. ایک کھانا کھاونا ہے نا شیر طرح ہاتھ مار کے کچا گوشت کھا لوے نہیں. اساں شیف دے اتے پوری ڈگری دیتی 5 سال دی ڈگری ہے باورچی دی. اس کھانا کی میں پکاونا ہے. روز نویں مثالیں ہیں, روز نویں کمبینیشن ہیں, ہر مہینے بعد 2-4 نویں ڈشاں آئیاں ہوندی ہیں. اسے ہوٹل لے جاؤ, پہلا مینیو ہے 300 کھانے دا, ہن کتنے ہو گئے جی 302 ہو گئے. او کیوں بھائی؟ جمال. پھر کھانا جنہ پلیٹیں رکھنا ہے انہاں دے کروڑاں ڈیزائن. پھر جنہ چھری کانٹے نال کھاونا ہے انہاں دے ہر 15 دن بعد ڈیزائن تبدیل ہوندے پے. پھر جیڑی میز دے اوتے رکھنا ہے ان دی ڈیزائننگ علیحدہ ہے. پھر جنہاں نے آ کے کھانا سرو کرنا ہے انہاں بیریاں دے کپڑے اپنے ہیں. کدی غور کیتا ہے کتنا خبط ہے انسان نو جمال دا. ہاں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. رکنا ہی نہیں انسان. کھانا ہووے, مکان ہووے, گفتگو ہووے, جمال دے نویں کیوں؟ آخر انسان دے وچ رحمت دا دائیا کیوں پیدا ہوندا ہے؟ اے جمال دا محرک کیڑی چیز انسان دے وچ جمال دا محرک بن دیئے؟ انسان نو ہر شے سونی کیوں چاہی دیئے؟ کدی غور کیتا ہے؟ ایک بکری ہے نا, کھونٹے نال رسی باندھ دیو, چھپر رکھ دیو, اندے سر دیو تے چھپر کانیاں دی چھت پا دیو, بالٹی دے وچ پانی رکھ دیو تے نال تھوڑے جے چنے رکھ دیو تے گھا دی گٹھلی رکھ دیو. بکری نو تے جنت مل گئی. فی جنات النعیم. بکری واسطے جنت ہے, کھانا ہی لب گیا, پانی ہی لب گیا, چھت ہی لب گئی, بچ گئی. انسان دی تسلی نہیں ہوندی. کیوں؟ کی وجہ؟ ان دی وجہ یہ ہے کہ میرے کنہ نے جڑی گفتگو سن لئی ہے نا اللہ دی, الستو بربکم, جڑی گفتگو سنی ہے نا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ, اللہ دے اخیر ہیں میرے کلمے, صدقاً وعدلاً. کوئی میرے طرح سچی گل کر نہیں سکدا, کوئی میرے طرح درجہ عدالت تے ناپ تول کے. سپیچ پرفیکشن, کمیونیکیشن تھیولوجی, ساڈے کول کمیونیکیشن تھیولوجی نا دا سبجیکٹ ہی کوئی نہیں. قرآن دے وچ ہے, اے ہے کمیونیکیشن تھیولوجی. اللہ دے تمت کلمات ربک صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماتہ, میرے کلمیاں دا متبادل تو انہوں زندگی نہیں لبنا. جی میں بولنا نا ہکے گل دے وچ سچ بھی بول دینا, ہکے گل دے وچ عدل بھی کر دینا. وَقَلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ آندہ ہے جیڑا میری گل ایک باری سن لوے نا انہوں مخلوق دی گلاں پسند نہیں آمدیاں, کیونکہ میری گلاں ساریاں کول اونچیاں ہیں. ہے العلیا, سب کول اتلی گل میں اللہ دی ہے. تے جس نے اللہ نو ویکھ لیا جنہ آکھاں نے ان اللہ جمیل, انہاں نو کوئی اور حسن پسند آ سکتے ہیں؟ میں تو اندر سیندہ پہ انسان دے وچ موٹیویشن کی ہے حسن دے پاسے. اس دنیا دے وچ جس ویلے انسان آئے انہوں نہ کامل کلام لب دے نہ اس نو کامل جمال لب دے. جس عورت واسطے مردہ پہ آئی, ماں پیوں نہ لڑ پہ آئی, گھروں بھاج گئی آئی, جس ویلے وہ بیوی بان کے آئی نا 2-4 سال بعد آندے او یار آئی اندے پچھو بجدا سی, جن دے پر دینوں لگدا آئی کہ نہ ملی تے میں مر جاساں, ہن دا دل نہیں کریندا اون دے پاسے ویکھن دا. کیوں؟ کیونکہ جمال ناقص ہے. ناقص جمال دا مسئلہ ہوندا ہے کہ جتنا قریب آمدا ہے نا اون دے نقص کھل جاندے. اس پر انسان دی تسلی نہیں ہوندی. موبائل فون لے لیا, آئی فون 15, پیسے دے دوں کہ ہن 4-5 ہفتے تو بڑا سونا لگ سی, تے پھر کسی نے آئی فون 16 وکھایا, یار ہے پرانا جی آؤ گے او نہ لواں اون دے پچھوں, تے او لے رہی سی, چند مہینے بعد اور کوئی سونا آ جاسی. یعنی انسان جمال دا اتنا وڈا شکاری ہے. گڑیاں دے ماڈل ویکھ لو, موبائلاں دے ماڈل ویکھ لو, ٹی وی دے ماڈل ویکھ لو, رکدا ہی نہیں. ہر 6 مہینے بعد نواں موبائل, ہر 6 مہینے سال بعد نمی گڈی, کیونکہ پتہ ہے انسان دے جمال دی تسکین نہیں ہوندی. ہن میچ ہے نا کرکٹ میچ ہے, ہن ورلڈ کپ شروع ہو گیا, ساری قوم کملی ہے, اللہ میاں پاکستان دی ٹیم جیت جاوے, انہوں نے مکالا مال دیتا.
جی میں مل دے اچھا جیتی جامنا تو کی ہو گئے تیرے گھر آگے تو نہیں پیسے بننے ہیں یعنی ایسی یہ قوم پاگل ہے اور یار نہ ہو تیرے کچھ لگ دیں جیت جامن خسمانو کھاویں ہر جامن تینوں کی تیری زندگی تے کی فرق ہے اے جیڑی گلاں قرآن کردا پے نا اے دے نال تیری اے زندگی کی اگلی بھی یا اجڑ جامنی یا سمر جامنی کرکٹ میچ نال کچھ نہیں ہونا ایک باندر دا تماشا ہے جیڑا تینوں جن دے پچھو تینوں لائے ہوئے ہے میڈیا نے جیت جاوے جی پاکستان اچھا جی جیت گیا پھر کی ہے کوئی گل نہیں جی ہوں چیمپئنز ٹرافی ہے اسی وہ جت سائیں اچھا پھر وہ جیت جا سو پھر کی اسی پھر جی ایشیا کپ آ جا سی اچھا وہ بھی جیت جا سو پھر جی اگلا ورلڈ کپ آ جا سی یہ کیا بکواس ہے تو کیوں نہیں مان جاندا تیری تسلی ہومنی نہیں اے قرآن دا مقدمہ ہے انہوں تو جھٹلا کے بکھا پوری دنیا دی منطق لے پوری دنیا دا فلسفہ کٹھا کر لا کوانٹم مکینکس نو وچ واڑ لا فزکس نو وچ واڑ لا نیوٹن آئنسٹائن انہاں دے پھپھڑ انہاں دے مامے سارے لیا اے مقدمے نو باطل کر کے بکھا تیری تسلی نہیں ہوندی جمال تے جیری ٹیم جتن لگ جاوے نا ہر میچ ہی جیری ٹیم جتے اچھا پھر وہ پسند ہی نہیں رہتی ساڑھے ایک پلیئر ہوندہ ہے جہانگیر خان وہ ہردہ ہی نہ ہی سٹ پیا وہ 5000 میچ لگاتار جیت گیا وہ جیسے 3-4 سال لوگوں نے آکھیا ہون آردہ ہے انہاں بے کہ یار تو ہاردہ ہی نہیں ان دی خبریں لگنیاں بند ہو گئی پھر ایک دے میں خبر پڑی کو 13 سال بعد جہانگیر خان ایک سیٹ ہار گیا یعنی جس چیز دے پچھو تو ٹردہ پہ ہے نا اگر وہ تینوں لب گئی نا تیری دلچسپی ختم ہو جاندی اسی اکنامکس پڑھ دیا سے نا معاشیات گوریاں کول میں پڑھی انہوں یہ حکوندہ ہی لا آف ڈیمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی لا آف ڈیمنش آندھن گھٹ ہومنا نو مارجنل یوٹیلیٹی مارجن ہوندہ ہے کہ ایک یونٹ میں ایک شاید لے ایک ٹی وی لیا پھر ہوندہ نال دا دوہ لیا پھر تریہ لیا اکنامکس سے آندھی کہ ایکو چیز جیڑی بار بار تو استعمال کرنا ہے نا پہلے باری جیڑے اس چیز دا مزہ آمدہ نے استعمال کرنا پھر نہیں آمدہ موٹر سائیکل آئی ترقی کردے کردے نوکری لگ گیا تو CD-70 لے لئی چائنا دی پھر جاپانی CD-70 لے لئی پھر 125 لے لئی پھر 250 cc لے لئی پھر ہور تنخواہ دی کار لے لئی پھر 1300 cc تو ہوندے 2000 cc دے چل گیا پھر ہوندے ترقی کردے CEO بن گیا لینڈ کروزر لے لئی پھر پورے پاکستان دا CEO بن گیا جمبو جیٹ لے لیا تے آندہ کی یہ دوستوں میں سچا واقعہ بیان کردہ آندھا یار جیٹ تا خریدے ہے 72 کروڑ دا پر جیڑی 600 CD-70 یہ چاہی لا وہ مزہ نہیں آیا ہوائی جہاز خریدے ہیں تو وہ مزہ نہیں آیا جیڑا CD-70 دا ہے انہوں آندھن لا آف ڈیمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی دنیا تینوں تھکا دے سی حدیث قدسی چل رہا ہے اے بندے ایک میری خواہش ہے ایک تیری خواہش ہے تو او کر جو میری خواہش ہے ورنہ تھکا دے سا تینوں اس دے بیچ جیڑی تیری خواہش ہے ہومنا پھر روئے جو میری خواہش ہے اس پر او کر جو میری خواہش ہے اے رب دے کلمات ہیں اور لے آنا مخلوق دا کلمہ باما کسی ولی اللہ نو بھی لیا کوئی نہیں یہ بولی بول سکتا اے بولی صرف رب دی تو اس کھوکھلے ناقص جمال دے پیچھو جب تک بھجدارہ سے نا تینوں تمانیہ نہیں ملنی ویکھو نا وہ بندہ کسی جاندہ ہے پہاڑی مقام تے میرے نال اپنے نال ہی ہوئے میں جدن پہلے باری عطاباد جھیلے ہو سکردو دی اگاں جیڑی زلزلے تو بعد بنی ہے اور میں ویکھی نا میں بڑی سونی لگی میں سوچے اگلے باری نا اپنے بیوی بچیاں نو لے جا سا اچھا بیوی بچیاں نو لے گیا انہوں نے وہ بڑی سونی لگی میں نو لگی یار پہلی زیادہ سونی ہے ہونے نو کی ہوگی لیکن میرے بچیاں نو بڑی سونی لگی میں سوچے اگلے سال اپنے یاراں دوستاں نو ہی لے جا سا میں اپنے سٹوڈنٹس نو آکیا یاراں دوستاں نو یارو ویکھو چل کے 20-25 بندے مل کے میرے نال چلے گئے میں اتھے گیا تو میں نو ایں لگے جی میں ایک ٹویا جے ہے یعنی تریے واری اسی جگہ نو ویک کے میں نو احساس ہی نہ ہویا اتھے میں نو پتہ لگیا کہ تا میں ہکو چیز نو بار بار ویکھاں تا تمانیہ ودھن دی بجائے گھٹ دی پئی ہے اطمینان ودھن دی بجائے گھٹدا پہ ہے وہ جیڑی حسین چھوئر جنہوں میں گھر بیوی بڑھا کے لے آیا نا انہوں ہر واری میں وینا نا میری چاہت ہیٹھا جاندی ہے وہ تب تک میں انہوں حسین لگ دی ہے جب تک میری نہیں ہوندی تو ایک واری میری ہو گئی تو کیونکہ اندھا جمال کامل نہیں ناقص ہے اندھے نقص کھلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ المیہ ہے انسان دا اللہ اندھا ہے اللہ
بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا وڈی آیت طمانیت ہے. اللہ دے خبردار سن لو، دنیا دی جیڑی شے دے مگر مرضی بھجلا، حسین تو حسین عورت گھر لے آ، تو ڈھیر لا دے کیش دے، مربیاں دے مربے لے لے، پولٹری فارماں دے پولٹری فارم بنا لا، پیر بن جا، مولوی بن جا، عالم بن لا، تیری تسلی ہونی نہیں. تینوں میں اپنا جمال دکھایا، تیری تسلی کی میں ہو گئی؟ نہیں ہو سکتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تیری تسلی کدن ہو سی؟ جدن یوم الست تینوں یاد آیا، جدن دوبارہ تیرے کننے آواز آئی الستو بربکم، تے تو مینوں ویکھ کے آکھیا قالو بلا. جب تک یہ نہ ہویا تو جمال دے پیچھے بھجدا رہا سے، جمال تے بھی تھکا جا سی، تینوں لبنا نہیں. اللہ قرآن چاہتا ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى، بے شک تیری انتہا رب تائیں ہے. مفسرون القرآن جڑے ہیں مفسرین، وہ آنے دا مطلب ہے کہ اسی اللہ دے اگو جواب دے ہومنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مینوں جو سمجھ آمدا ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى، تیری اخیر اللہ آندہ ہے رب تے ہے. یعنی یہ جیڑی جمال دی تینوں خواہش ہے نا، تے جیڑی رحمت دے پچھو تو رحمت اپنی کڑنا چاہنا ہے، نچھاور کرنا چاہنا، اے جس ویلے دوبارہ تو حشر دے دن مینوں ویکھ سے نا تخت دے ہوتے تیری تسلی ہو جاتی ہے. اس تو پہلے تیری تسلی نہیں ہو، اس تو پہلے نہ تیری جمال دی خواہش پوری ہومنی ہے. تو انسان یہی ہے نا، بھجدا ود ہے، بھجدا ود ہے، ہر بندہ بھجدا ود ہے. ایک مومن بھی بھجدا ود ہے، ایک کافر بھی بھجدا ود ہے. تسلی نہ مومن دی ہوندی نہ کافر دی. تے دنیا دے پچھو جتنا بھجدو یاد رکھو جن دے نال یاری لیندا پہ ہیں ایک دن اس تینوں چھڑنا ہے، یا تو چلا جامنا یا اس چلا جامنا ہے. جتنے رشتے قائم کردہ پہ ہیں اس دنیا دے سارے عارضی ہیں. دنیا دے جڑی دولت کماون واسطے اپنی صحت برباد کردہ پہ ہیں، ایا دولت ڈاکٹر نو دے سے صحت واپس لمن واسطے ہے کہ نہیں؟ اگر انسان کدی غور نال سمجھے، حضرت علی فرمائیں میں انسانوں کو زیادہ بے وقوف کوئی مخلوق نہیں دیکھی. اگر مولا کیوں؟ آکھے جوانی برباد کر لیندا ہے پیسے کماون واسطے، تے پیسے آ جاندے صحت چلی جاندی سی، وہ پیسہ دے کے صحت خریددا پیا ہوندے. ایندے کول بڑا کملا میں کوئی نہیں ویکھیا. واقعی یہ حقائق ہیں. اے لوگ اولیاء کرام جنہاں نوں آندے ہو، اے اس بار ولی نہیں کہ مصلیاں تے بیٹھے رہندے ہیں، مشاہدہ اس دنیا دی ایک ایک چیز نو ان دی حقیقت تک ویندے آئے کہ ان دی حقیقت کی ہے. انسان خواہشاں کرندے، کسی دی ہر خواہش پوری نہیں ہوئی. اللہ دی خواہش ہے، اللہ دی پوری نہیں ہوندی ہر خواہش. اللہ چاہتا ہے ہر کوئی بندے دا پوتر بن کے رہے، نہیں رہندے اسی. نبی چاہتا ہے سارے مسلمان ہو جائیں، نہیں ہوندے. شیطان چاہتا ہے سارے گمراہ ہو جائیں، نہیں ہوندے. کسی دی خواہش پوری نہیں ہوندی پی دنیا دے. کسی دی خواہش پوری، بے وقوفی ہے، جہالت ہے. سمجھنا کہ میری خواہش ہر خواہش پوری ہوئی تھی، نہیں. انسان نو ناکامیاں دا سامنا کرنا پڑتا ہے. بلکہ وہ غالب دا شعر ہے، یہ بھی گا کے سناواں کہ چلو غالب، ہاں وہ بڑا پہنچے ہیں وکیلا ہے جمال دی ہے، اس کو تیرے بیچ بھی ہے، تیری بھی اسے پتہ کریں نے حدود اربع تیری. غالب آندہ ہے انسان دا علمی ہے. آندے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن
نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ واہ بڑی پوری غزل ہی بڑی سونی ہے، پھر ساری نہیں پڑھتا میں۔ بہرحال دل ٹوٹنا ہے، فرق کی ہے؟ مومن حضرت ابراہیم دے جملیاں دی قدر ہن تانوں ہو سی۔ اس تقریر دے آخری ہن میں حضرت ابراہیم دے پاسے ودا پیا، اس جملے دے پاسے جس واسطے ساری تمہید بندی ہے۔ کی ہے؟ مومن دا بھی دل ٹوٹدا ہے، کافر دا بھی دل ٹوٹدا ہے، لیکن فرق ہے۔ کافر دی خواہش جس ویلے پوری نہیں نہ ہوندی، ناکامی ہوندی ہے، اون دے واسطے حد کی ہے؟ خودکشی، نشہ۔ آندا یار کچھ اندر ٹوٹ گیا، اتنی محنت کیتی آئی، اتنا خلوص نال کام کیتا آئی، مراد نہیں لبھی، دل ٹوٹ جاندا ہے۔ شراباں پیندا ہے ہر ویکینڈ دے اوتے۔ میں امریکہ ہوندا سوں، ہفتہ سارے 5 دے امریکن کمائیندے تے 6ویں تے 7ویں دے شراب دے اوتے الا دیندے تے عورت دے اوتے۔ اے انہاں دی زندگی۔ میں سوچیندا سوں انہاں دی زندگی اتنی کوکلی کیوں ہے؟ دو لوگاں نو ویکھ کے مینوں قرآن دا قدر ہوئی ہے۔ ایک جڑے اے ہوندے شوبز دے لوگ انہاں نو، تے ایک گوریاں نو ویکھ ایتھے ویکھ بیٹھ کے لگدا ہے گورے بڑے خوش ہیں۔ جس لئے میں انہوں نے نال رہے ہیں نا، پتہ لگیا یار بہت دکھی ہیں۔ اے شوبز آلے، اے شوبز میں جیڑا بھی ٹی وی دے ہم دے بھامیں کوئی مولوی ہے، تے بھامیں کوئی ماڈل ہے، تے بھامیں کوئی سنگر ہے، تے بھامیں کوئی ایکٹر ہے، تے بھامیں کرکٹر ہے، اے سارے شوبز دے لوگ ہیں۔ اے اتنے کلے ہیں، اے اتنے غم زدہ ہیں۔ میں نے ایک خاتون آ کے ملی، اے آج تو کوئی 7-8 سال پرانی گل ہے، پاکستان دی ٹی وی انڈسٹری دی سب گل مانگی ہے۔ اور میں نے کراچی تو فون کیتا کہ میں توڑے لیکچر سننی ہاں ہستونیس تے لمز دے، تے سر میں نے صرف آدھا گھنٹہ چاہی دے۔ میں کہا بی بی پھر میرے گھر آ جائے، میں جدن تو لاہور ہے آئی کراچی تو آکھنے لگی میں نے کوئی لاہور کام نہیں، میں صرف آدھے گھنٹے واسطے تانوں ملنا۔ میرے گھر آئی، میرے کو بیٹھ گئی، آگے اس نے رونا شروع کرتا، بڑی سونی لڑکی، عرب پتی، سارے منسٹر، وزیر، امیر، پیر، مولوی سارے انہوں ویکھ کے رفا انہوں دی وگدیاں بیٹھی ہے تو روئی جاندی ہے۔ ادھا گھنٹہ وہ روندی ہی رہی۔ میں انہوں آکھیا ادھا گھنٹہ ہو گیا بی بی، میں بھی لیکچر تے جامنا ہے، تو گل کر کوئی۔ اس نے کہا سر میرے دل کے اندر پہ خودکشی کر لگا، میں نے ایک وجہ دستوں میں خودکشی نہ کروں۔ میں کہا میرا اللہ سونا صحیح اندر اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، یعنی اس عورت نو ویکھ کے ہر پاکستانی عورت چاہتی ہے میں اتنے پہنچا جتھے اے، کہ وہ ویندی پئی ہے کہ کوئی مینوں کوئی ایک جملہ بولے میں اپنی رگاں نہ کٹاں۔ اے فرق ہے صاحب ایمان دے وچ تے بے ایمان دے وچ۔ بے ایمان جیڑا ہے نا دل ٹوٹے نا ایک باری ہوندا جڑدا نہیں، جیڑا بندہ ہے مومن ہے نا اللہ ان دی پہلے ٹریننگ کریندا ہے۔ ام للانسان ما تمنا، اللہ دا اے میرے تے ایمان لامن لے آمن والے مسلمان آ، ارد گرد وے کوئی ہے دنیا جن دی ہر تمنا پوری ہوئی ہوئے، اس پر جو خواہش کوئی پوری نہیں ہوندی تو رویا نہ کر۔ چھوار ہوندے نا اے نہ لبھی نہ تپیرا میں مر جاتا، نہیں بالکل نہیں مرنا تو سیٹرا سے۔ اچھے نوجوان ہیں نا، میرے تو کیونکہ جوانہ نہ زیادہ تعلق ہے لاہور دے وچ بھی تے بھی، وہ سارے نو ہے کہ پیر ہے پر کھل کے گلاں کر سکتے ہیں۔ ہر باری نوجوان ہم دا میری پہلی تے آخری محبت ہوگی، میں انہاں پتر 6 مہینے ٹھہر جاؤں دی شادی ہومن دے، تینوں ایک اور پہلی تے آخری محبت ہو سی، تے جے ہوندی ہوگی تو پھر ایک اور ہو جاتی۔ اے گلاں اپنے کول رکھ، میں بڈھا 57 سال دا، میں انہیں چکویا ہی نہیں ہمدا۔ اللہ دے عمل الانسان ما تمنا، کو بندہ ویکھے انہیں جن ساری خواہشاں پوری ہوئی ہوں، فللہ الاخرۃ والاولی، وہ صرف اللہ ہے جن دی دنیا بھی ہے تے آخرت بھی ہے۔ میرے نبیوں دی خواہشاں نہیں پوری ہوئی ہیں، میرے نبیوں نے چیر دیتا ہے اگلے آنے۔ اگر تیری نہیں بھی ہوئی خواہش پوری تو اتنے مرن دی کیڑی گل ہے؟ تے پھر انسان نو اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر دے۔ اللہ دے یا ایہا الناس
ضربا اے لوگو میں دیندہ پیاں مثلا فاستمعوا لہو تانوں ایک مثال دیندہ پیاں غور نال سنے ہے اللہ آندہ پہ قرآن دے ضرب الامثال قرآنی پورا سبجیکٹ ہے 4 سال میں پڑھے اللہ دی مثالاں قرآن دے مچھر آئی تو اندے پچھو پہ گیا مکھی آئی تو اندے پچھو پہ گیا مکڑی آئی تو اندے پچھو پہ گیا گھوڑا آئی تو اندے پچھو پوری کتاباں دی کتاباں پڑھی کہ اللہ آندہ کی پہ اللہ فرمائندہ ہے یا ایوہ الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہو میں تو انہوں کی مثال دیندہ پہ بڑے غور نہ سنے آئے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا اے لوگ اللہ نو چھاڑ کے جڑے دویاں نو پکار دے ہیں ایو لوگ ایو مخلوق ہوئے جڑی ایک مکھی نہیں بنا سکتی ذباب عربی کے مکھی نو آندے ایو لوگ جنہوں نے پکار دے پہن اپنے مولا آندے پہن ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے والے وجتمعوا لہو اگر سارے اپنے علم نو کٹھا کر لمن تمام سائنسدان تمام حکمہ یہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے ایک مکھی وَعِن يَسْلُبُهُمْ الذَّبَابُ شَيّْا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کہ اللہ آندے اگر ایک مکھی آکے انہاں دی خوراک جو ہے کہ ذرہ چاہ کے اڑ جاوے نا یہ سارے مل بھی جاویں نا ذرہ واپس نہیں لے آ سکتے ہائے ہائے میرے اللہ کیا مثالہ دینا تی اللہ آندے ضعف الطالب والمطلوب کیڑی بودا ہے طالب تے کیڑا بودا ہے مطلوب کیڑا کمزور ہے جیڑا چاندہ پہ ہے تے کیڑا کمزور ہوئے جنہوں چاہیا جاندہ پہ ایسا دی زندگی ہے آج روندے پہ ہونا جس دنیا دے پاسے ہائے میں نو اے سیٹ کیوں نہیں ملی ہائے میں اے کیس کیوں نہیں جتیا ہائے میرا اے بندہ مرید کوئی نہ ہویا اوہ تو بھی مر جامنا ہے اس بھی مر جامنا ہے ضعف الطالب والمطلوب اے دنیا دا مزاج ہے جیڑا منگدہ پہ او بھی کمزور ہے تے جنہوں منگدہ پہ او بھی کمزور ہے جس عورت دے پاسوں مردہ ہے جن دے حسن تو آنا ہے تیری ایک آدھا دے ہوتے دلی دا کتب منار دے چھڑے سا جس ویلے لب گئی تو 5-7 سال ایسی جھریاں پائیاں ان وقت دی بے رحم استری نے کہ ان کوئی استری وہ وٹ نہیں کر سکتا اے مزاج ہے انسان دا مزاج ہے اس زندگی دا اخیر ہے اللہ اندہ ضعف الطالب والمطلوب کیڑا کمزور ہے منگن والا اس دنیا دا تے کیڑا کمزور ہے جن منگدا پہ ما قدر اللہ حق قدر ہی میں ہاسو جنوں طلب کرنا یار انہاں میری قدر ہی نہیں کیتی ہائے 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 کمزورانو ہی منگ دے رہے آپ ہی کمزور آئیں کمزورانو ہی منگ دے رہے تے جیڑا سمجھ گیا نا او غوث اعظم طرح بے کیا ہے انا لستو لی کیا جملہ ہے آندھے میرا کی ہو سی میں خود اپنے آپ دا نہیں اور میں تا خودوں دا غلام ہاں انا لستو لی میں تا اپنی ملکیت اے جسم بھی غوث اعظم دا ہوندہ نہیں ہوندے خدا دے اس بانو انہوں اولیاء آندھے کیونکہ یہ جڑے علم دے معراج دے اتے بیٹھے نا ساڈا عالم آج دا پیر انہاں دے پیراں تک نہیں چھو سکدا اس نے محنت ہی نہیں کیتی 14 علوم ہیں بنیادی جڑے قرآن نو صرف ترجمہ کرن تو پہلے تو انہوں چاہی دیں آج دے ساڈے مدرسے 3 پڑھائے جاندے ہیں تیرا کی خیال ہے انہاں مدرسے ہیں چوں غوث اعظم پیدا ہو سی انہاں مدرسے ہیں چوں حامد غزالی پیدا ہو سی انہاں دے وچوں فخر الدین رازی پیدا ہو سی نہیں ہومنا اللہ دے بندیو اس دوڑ دے وچ لگ کے آج دنیا زندگی ہو روکھی ہوندی جاندی ہے جویں جویں قیامت قریب آمدی پئی ہے حلال اوکھا جاندہ جاندہ ہے حرام آسان ہوندہ جاندہ ہے آج حرام دے وچ کتنا آسان ہے گزارا کرنا لو جی وکیل صاحب بیٹھے نہیں نقل پوچھو ایک ایسی سارے زندگیاں لڑ دیں میں تو انہوں گارنٹی دینا جڑا حلال تے چلدا ہے ہر روز 70 واری مرسی اتنا اوکھ ہے حلال ہے مسیں گزارا ہوں گا تو حرام دے ویچ خود بھی رجدہ ہے تے نال دے بھی رج جاندے ہیں لیکن ایک بندے نے فیصلہ کر لے پاگل ہے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا اور گھر رمدہ ہے نا اپنے بالاں دی اکھائیں چ نہیں جھانک سکتا شرم آمدی ہے یار وہ میرے نال دا پٹواری ہے وہ میرے نال دا وکیل ہے اون دے بال تاں کرولا دے ویچ سکول جاندے ہیں تے میرے بالاں کو سائیکل ہی کوئی نہیں بس تے چڑھے بدے اپنے بالاں دے سامنے چہرہ نہیں کرا سکدا بیوی دا موڈ ہر ویلے خراب ہے ماں پہ انہوں پہ انہوں لگتا ہے کہ اینو اسی کدے الو دے پٹھے نو جما دیتے اس بار وہ جمایا آئی کہ بکھا مارے سانو ان دے نال کوئی خوش کوئی نہیں لیکن وہ آندھا ہے بھاڑے جاؤ سارے
انہوں مشورے دین دین رشتہ دار او یار پٹواری لگے ہوئے ہیں او وکیل صاحب اے کیس لے لانا کوئی نہیں ہے تو غلط پر لے لا 50 لاکھ روپیہ دے جو بندے دا پوترے نا وہ اکسی تمام مخلوق دے مشورے ریجیکٹ ہے کہ میرے پروردگار دا مشورہ ایکسیپٹ میں تمام مخلوق نو انکار کردہ پیا اقرار صرف اپنے مالک دا کرے سا اگر وہ آندہ ہے حلال میرے واسطے چنگ ہے صرف حلال کمی سا ذلیلی ہومنا نا ہوندہ رہا اے ایمان جنو آندے ہو نا اے اپنی پنجے حصہ دا انکار دا نہ ہے کدی غور کیتا ہے ایمان کی ڈیشا ایمان دی حقیقت کی فلسفیانہ حقیقت کی ہے اے جڑی 5 سینسز ہیں نا ٹچ سمیل ٹیسٹ اے ساری جڑی ہے ذائقہ اے انہا پنجاں دا انکار ہے اللہ نہ ہاتھے پکڑین ہے اللہ نہ نظر آمد ہے اللہ دی نہ گل میرے کان سن سکتے ہیں نہ اللہ دا ٹیمپریچر میں پتہ لگ ہے انہوں مننا فرشترے میری پنجاں حصہ ہی نہیں آمدے انہوں مننا نبی آیا چلا گیا نبی نو آج بھی نبی مندہ پہ ایمان تا نہ ہی اس چیز دا ہے کہ دل دی آنکھ نال ویکھیا جاوے ایس آنکھ نال نہ ویکھیا جاوے ایمان تا نہ ہی اسے شاید ہے مسلمان دا معیار ختم ہو گیا ہے آج مسلمان جڑا ہے آج مسلمان دی حالت کی ہے حضور دی حدیث ہے جاؤ جا کے پڑھو ایک قادری بیٹھے ہو سیدنا غوث اعظم دی کتاب ہے پہلی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسے امیر آدمی نو اگر تو اٹھ کے اس پر سلام کیتا کہ وہ امیر ہے تو تیرا ایک تہائی ایمان ختم میرے کو نام ہے کیا مدد دین سفارش کرامن اگر امیران دی تو عزت دولت دی وجہ تو کیتی مسلمان دا معیار کی آج برا نہیں مرنا میں تانز نہیں کریں دا پیا اسی نا دے مسلمان ہیں ساڑھا قرآن نال کوئی تعلق نہیں ساڑھا سمجھ نال کوئی تعلق نہیں ساڑھا تا ورلڈ ویو ہی ہونا چاہیے دا ہی میں حلال کمامنا ہے باویں بکا مار جاما حرام نہیں میں کمامنا کوئی گل نہیں بیوی تانگ ہوندی ہے ہوندی روے ماں تانگ ہوندی ہے ہوندہ روے بال میرے چھوٹے سکولے پڑھ دے رمین میرا جو رب آندہ پہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی اللہ آندہ میرے دین دے وچ کوئی کراہت نہیں میں کسے تے زبردستی نہیں آندہ کہ اسلام تے عمل کر قد تبینا قد بینا نہیں ہے قد تبینا اللہ آندہ پہلے ہی ہر کسے نو پتہ ہے والرشد والغی کیڑا رستہ سدھ ہے کیڑا پٹھ ہے کی حلال ہے کی حرام ہے ہر کوئی جاند ہے کوئی نمائی دسن دی لوڑ کوئی نہیں پر اللہ ہے فَمَن یکفر بالتاغوت جس سرکشی دا انکار کیتا وَيُعْمِن بِاللَّهِ تی اللہ تے ایمان لیا فَقَدْ اسْتَمْسِكَا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْسِمَامَ لَهَا اللہ دے منو ایک دنیا دے وچ ہوندے ہوئے ایک چٹھی لکھ کے دینا مہر لا کے اپنے دستخط کر کے تے قیامت نو سی نا میرے کو چٹھی بھی کھئی سی اندھا کوئی حساب نہیں آئے ہائے 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 اگر تو تیرا کی خیال ہے اگر اللہ دے واسطے تو کوئی چھڑ دے سے اللہ نو بھول جیسی اگر لقمہ حلال کمامن واسطے تو اپنی اپرچونٹیز حرام دیاں چھڑ دے سے تیرا کی خیال ہے اللہ بھول جاسی جی اللہ دی راہ تے تو مسجد نو 100 روپیہ دے دے سے کسی غریب بیوہ نو 1000 روپیہ دے دے سے تو شاید بھول جا میں اللہ نہیں بھولنا اللہ فرمائندہ ہے لن تنالوا البر حتی ينفقوا مما تحبون اس ویلے تک تسی نیک نہیں ہو سکتے جب تک جیڑی چیز تسی پسند کر دیو ان دے وچوں خرچ نہ کرو میرے رستے تے وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم فإن الله به عليم تو کوئی شے بھی اگر اللہ دے راہ تے خرچ کریں دے یاد رکھیں اللہ انہوں جاندا ہے کہ تو کی چھڑے ہے حلال تے رمن واسطے تو کی چھڑے ہے تیری ایک قربانی میری کتاب لکھی ہوئی ہے وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون اللہ نے کچھ بھی چھڑ گیا اسے نا دنیا دے وچ میرے واسطے میں تینوں اون دے کول دگنا تگنا 700 گنا واپس کرساں اے میرا وعدہ ہے تیرے نال میں کتاب وچ لکھنا تے جس ویلے میرے کول اسے تینوں واپس کرے ساں تیری کوئی قربانی تیرے کوئی ایثار اللہ تعالیٰ مومن دی مصیبتاں دور نہیں کریندا ایک غلط فہمی ہے اے جڑے ساڑھے تیو جے 2 نمبر پیر ہیں نا انہاں اے فراڈ ایک کتو ہے وہ میرے مرید ہو جاؤ بال ڈھی جاسی میں دعا کرے سا نوکری لب جاسی نہیں یہ رسید دے راہ تے ٹردہ انہوں ہو عذاب پمدا سورہ بقرہ پڑھی نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ آندہ 5 طرح میں لوگوں دی ایسی دیتا ایسی پھیر دینا جیڑے میرا نام لیں
صحابہ کو زیادہ نیک کون ہو سی ہے؟ صحابہ بڑی ترقی کیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق 12 لاکھ دینار دا مالک ہے تے کرتا پائی ودا ہے ٹاٹ دا. ایندے پیر کو وڈا پیر کسے دا کوئی نہیں. اے کیڑی جھوٹی کہانی ہے یہ لوگوں نے سنائی ہوئی. نہ 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 نہ، اللہ دی کوئی گارنٹی نہیں کہ میرے تے ایمان لے آؤ تو میں دودھ تے شہد دیاں نہراں اتھے وہا دیسا. وہ اگیں اتھے نہیں، اتھے بس ایکو وعدہ ہے ما آصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اللہ دا جڑا میرے تے ایمان لے آمدا ہے نا، میں اودے دل نو ہدایت دے دینا. اللہ یہ نہیں آگا وہ مسئلے حل کریں نا مسئلے رسن، پر انہوں سمجھ آ جاسی کہ اگر میں اس مصیبت چھاں تو اندے وچ میری کو بھلائی ہے، اندے وچ میری کو یہدی قلبہ ہوں، میں مصیبتاں نو سہارن دی توفیق نو دے دینا. کافر نو نہیں سمجھ آمدی، جس ویلے انہوں نقصان ہوندے وہاں دے بس مر گیا میری کوئی غلطی ہے. اللہ دے نہیں، مومن دا نقصان جس ویلے ہوندہ ہے نا وَقَالُوا إِنَّ لِلَّهِ اِذَا آصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جس ویلے مصیبتاں آمدی ہیں نقصان ہوندے ہیں وہاں دے میں تا اللہ دا مال ہاں، اللہ کو واپس جانتا ہے میرا کی تعلق ہے اس نقصان دینا. اے ہے ایمان، اے ہے مسلم ورلڈ ویو، اے مسلمان دا کائناتی تصور ہے جیڑا ساڑھے پچھلے 400 سال ہی مسلمان نے چھئی کوئی. 4200 سال پہلے حضرت ابراہیم دسندے پہ کہ میں اے دین کیوں چھڑ کے جاندہ پہ ہیں اس دنیا ہے. توجہ کرے آئے ذرا ہوں تاکہ میں پورا گھنٹہ صرف مقدمے تے لائے تاکہ 5 منٹ تو انہوں سمجھا دیں کہ توڑا والد ابراہیم توڑے واسطے لیگیسی کی چھوڑ گئے، وراثت کی چھوڑ گئے. فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جڑے لوگ ایمان لے آمدن وہ اپنے ایمان دے بھی ظلم شامل نہیں کریں دے. اولئک لہم الامن، اے لوگ ہیں جنہوں اللہ امن دیں دے، جنہوں اطمینان دیں دے. وہم محتدون، اے ہیں جڑے ہدایتیں ہیں. اسی ایمان اچ کیویں شامل کر لینے ہیں ظلم؟ عالم کل پوچھو تو اس دی تفسیر دے وچ کوئی آیت کوٹ کر دیں کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کریں، بے شک شرک عظیم ظلم ہے. شرک تو ہے عظیم ظلم. کسی نو دھوکہ دیونا بھی عظیم ظلم ہے، کسی نال عہد کر کے پھر جامنا بھی عظیم ظلم ہے، کسی تے کوئی تہمت دھر دیونا بھی عظیم ظلم ہے. ایک اور دسے سی توڑے خالو دسے سے ایمان دے نال کوئی ایسی چیز جیڑی ایمان دے نال کمپیٹیبل نہیں وہ اپنے اندر حضرت ابراہیم آدھے پہ شامل نہیں کرنی. برا نہ منے ساڑھی زندگی جیڑی ہے نا، اسی ایک ٹرم پڑھ دے آسے سائیکالوجی دے وجہ میں نفسیات پڑھ دا پیاسو نا، تھیراپی پڑھ دا پیاسو، وہ دے اسی ایک ٹرم پڑھ دے آسے دی آرٹ آف کمپارٹمنٹلائزیشن. کمپارٹمنٹ آدھے خانے نو میز ہے نا، اندھے 4 لکیرہ مار کے 4 ٹوٹے کر دیو، ایک کمپارٹمنٹس بن جاسے سارے ملے اسو میز بن جاسے. واسی مسلمان ہیں کمپارٹمنٹلائزڈ مسلمز، کمپارٹمنٹلائزڈ بردرز ان فیتھ. برا نہ منے ہیں اسا خانے بنائے ہوئے، اے خانہ ایمان دے، اے خانہ ظلم دے، اے خانہ دنیا دے، اے خانہ میری بیوی دے. اچھا رمضان آیا ہے تو مسجد چلے جاساں 3 دن بعد دے اللہ لب کے بھی کھاوے نا مینوں 11 مہینے میں کتے آ. اینو آدھر کمپارٹمنٹلائزیشن. یہ سب کو پہلے شروع کیتی ہے عیسائیاں. انہوں نے نعرہ لایا ہے کہ چرچ دے وچ ہو تو عیسیٰ بن جا تے بازار دے وچ تو ابلیس بن جا. اے مسلمان آج دا یہ ہے اسی ایک کمپارٹمنٹلائز زندگی گزار دے پہیں. جب تک امام حسین کربلا جاندے پہیں امام دا ایک کو جملہ بڑا بھاری ہے، 1000 حکمتہ تو وڈی حکمت ہے. آپ نے فرمایا میرے نانے دی امت دا اے حال ہو گئے کہ جب تک تا سہولت دین ہے اسلام قبول کریں دیں تے جس ویلے لگ ہے کہ سچ بولن نال نقصان ہو سی چھڑ دیں دیں اسلام. اسی وہ لوگ ہیں اپنے آپ نے حسین نہیں آن دیو نا، حسین طرح حق دے اتے ٹر کے بکھا. حق دے اتے ٹرنا انج ہے جی میں انگارے ہاتھ دے وچ لمنا. آسان کام کوئی نہیں، گلہ کرنی ہیں بڑیاں آسان.
آج آکھنا بڑا آسان ہے یزید بھی ٹھیک تھا جی، یزید بھی ٹھیک تھا، نہیں ٹھیک نہ آئی، غلط گل کر دیو، جھوٹ بلندے ہو تمہیں۔ حضرت ابراہیم آندے تینوں امن نہیں ملنا، دل دا چین نہیں ملنا جب تک تو ایمان دے نال ظلم نو شامل کیتی رکھیا۔ یاد رکھو ایمان میرے والد آندے اینک ہے، ساوی شیشے والی اینک ہوئے نا میں پا لواں ہر شے میں ساوی لگ سی، لال شیشے والی ہوئے ہر شے لال لگ سی، بھاویں انہاں دا کوئی رنگ ہے۔ میرے والد آندے ایمان دی اینک بے رنگی دی اینک ہے، اے رنگ لیندی ہے پر جس ویلے پا لو نا تو دوواں اکھیں چوں ہر شے ایمان دی نظر نال ویکھنی ہے۔ پھر اے نہیں کہ اے یار ٹھیک ہے اللہ میاں تا اے آندے پر ویکھو نا میرا پرکھے اے آندے، میرے علاقے دے وچ وٹا سٹا پایا جاندہ ہے، اللہ تا آندے کہ نہ ہوئے لیکن ہوں ویکھو نا جی اللہ نو تا راضی کرنا پر شیطان نو بھی تاوازار نہیں نہ کرنا، اللہ بھی چلدا رہے نال شیطان بھی چلدا رہے۔ جتھے اللہ دی گال مننی آسان ہے اتھے اللہ دی مان لئی ساں، تے جتھے ماں پیو دی مننی آسان ہے اتھے میرے والد آندے نہیں۔ مسلمان تا ہو جاسے مومن نہیں بننا، مومن ہوندے جدے امن ہوئے، جدے دل دے وچ سکون ہوئے، او نہیں بننا۔ آج ساڈا حالت کی ہے؟ اے یاد رکھو جس ویلے ایمان جس دل وچ چمدا ہے نا، میں تانوں نشانی دسنا، ایمان ایک ایسا انقلاب ہے اس بندے دا گل کرن دا انداز فرق ہو جاندہ ہے، اوندا لوگاں دے نال اے ایمان ایسی عجیب چیز ہے تواڈی صحبتاں بدل دیندہ ہے، تواڈی یاریاں بدل دیندہ ہے، تواڈی رشتہ داریاں بدل دیندہ ہے، تواڈی مجلساں بدل دیندہ ہے، تواڈا ماحول تبدیل کر دیندہ ہے۔ یہ تیرا خیال ہے نا کہ چلا لاون نال تبلیغی جماعت دے نال یا پیر دے نال مہینہ گزارن نال تو مومن بن گیا، نہیں، تو اے ویکھ کہ میرے یار تبدیل ہوئے، کیا انہاں لوگاں دے نال ودا جنہاں نال پہلے ودا سو؟ کیا جیڑی گڈی نو ویکھ کے کتے طرح زبان نکل اندی آئی، پیر دے نال 3 دن لاون نال زبان اندر گئی یا حالی بھی نکل دی ہے؟ آسان کام نہیں مومن ہونا۔ سیدنا ابراہیم 4200 سال پہلے سانو وصیت کردہ پہ ہے، اگر اس ایمان دے نال تو ظلم نو ثابت کیتا، ظلم کی ہے، ہن آ جاؤ اپنے اتے آ جانے ہیں، گل میں ختم کریندا پہ ہیں۔ آج ساڈا حال کی ہے مسلمان نال، ہر مسلک نے عقیدے بنائے، ان عقیدیاں دی بنیاد کی ہے کچھ امام مخلوق، اور بھاویں اہل حدیث ہومن تے بھاویں اہل سنت ہومن تے بھاویں اہل تشیع ہومن تے بھاویں اہل دیوبند ہومن، میں کسے کو نہیں ڈردا، میں کسے دا لے کے نہیں کھاندا، میں اللہ دا کھانا، میں علی دا ملنگا، مصطفیٰ دا میں درویش ہاں تے اللہ دا میں غلام ہاں، میں نو باقی کسے نال کوئی لمن جمن کوئی نہیں۔ جتنے مسلک پائے جاندے ہیں اسلام میں سب نے اپنے عقیدے گھڑے ہوئے تے انہاں عقیدیاں دی اینکاں نال قرآن ویندے ہیں۔ انہاں کم بختاں نو یہ آئیڈیا کوئی نہیں کہ قیامت دے دن تیرے عقیدے اتے قرآن نہیں تلنا، قرآن دے اتے تیرے عقیدے تلنے، اتے جا کے اے نہیں آکھ سکتا میں فلاں امام دے پچھو آتوں، اللہ آکسی میں کتاب مبین دن دیتی آئی، میرا مصطفیٰ 23 سال کٹ کھا کھا کے مکے تے مدینے دے وچ اے کتاب تیرے تک پہنچان گئے، ان دی اولاد مینوں ایک دن پروفیسر صاحب فون کیتا لاہوروں، مینوں آکھن لگے صاحب تھوڑا گل کرنی ہے، میں کہ ہاں جی، اگے جی تسی بڑے اسلام دے تے بھاشن دیندے ہو، اسلام تے ایک گھر دا مذہب ہے، میں کہ جی کی مطلب؟ اگے جی پل صراط علی دے حوالے، جنت دے جواناں تے سردار حسن حسین ہے، عورتاں دی سردار فاطمہ ہے تے جنت دا سردار محمد ہے، ایک کو گھر ہے، سارا کچھ اپنے کول ونڈ گئے، اے کس قسم دا دین ہے؟ پروفیسر صاحب ہیں، میں کہ یار تو پروفیسر نے تاں میں تیرے نال گل کرنا، مولوی ہو گیا فون ڈراپ کر دے، کیونکہ دو بندیاں نال گل کرنا اج دے ماحول دے وچ ناممکن ہے، ایک سیاسی بندے نال ایک مذہبی بندے نال، تسی دہریے نال گل کر سکتے ہو، ملحد نال گل کر سکتے ہو، سائنسدان دے نال گل کر سکتے ہو، فلسفی دے نال گل کر سکتے ہو، تمیز نال گل کرے سی، مذہبی بندہ تے سیاسی، میں نہ دو نال گل نہیں کریں، تو یہ نہ ویکھو کہ مولویاں دی صحبت وچ میں نہیں ہوں، مینوں اپنی عزت بھی پیاری ہے، دویاں دی عزت بھی پیاری ہے، اس طرح میں انہاں دے منہ ہی نہیں لگدا، جس بندے نو احترام نہیں نا، جنوں پتہ نہیں کہ میں اگلے دے نال اختلاف رائے کی میں کرنا ہے، اس مخلوق دے نال میرا کوئی گزر بسر کوئی نہیں۔ میں عرض کرندہ پیا کہ مینوں آکھن لگی ہر شے تا او
اہل بیت دی ہے، یہ تو گھر ہی محمد ونڈ گیا ہر شے۔ میں کہ تینوں پتہ ہے اسے دے نال ہی حضور نے دعا کی کیتی ہے؟ کہ جی نہیں۔ میں کہتے پروفیسر صاحب حدیث پوری پڑھنی آئی نا، ذرا آگا پیچھا بھی اہل بیت دی حدیثاں پڑھ لو۔ حضور نے کیا دعا نہیں منگی؟ اللہ میری امت واسطے آسانیاں کر دے تے انہاں دی مشکلاں میرے اہل بیت نو دے دے۔ اللہ میاں میری امت واسطے رزق کھول دے تے میرے اہل بیت تے رزق تنگ کر دے۔ او میں کہو اللہ دے بندے، اس گھر دے ایک چراغ نو بجھایا گیا ہے، کوئی اپنی موت نہیں مریا۔ وہ تینوں موت آندی ہے کہ جنت دے سردار ہو گئے، کر کے بھی کھانا جو حسین کر گئے، کربلا سجا کے بھی کھانا۔ میں آنا، میں کدی دعا نہ کرا کہ میں انہاں لوگوں چوں ہوواں جڑے جنت دے سردار ہوئے۔ ہوئی ایڈی زیادہ قیمت کون دے وے؟ تے جڑا دے وے تو پھر سرداری تو بڑھتی ہے، سڑن دے نال تیرے کچھ نہیں ہو بڑا۔ اے ابراہیم آندے بہن اپنے ایمان دے نال تو ظلم نو لابسا، عربی دے وچ آندے مکس کرن، لم یلبسو، اے لابسا تو نکلدا پہ۔ ابلیس دا لفظ بھی لابسا تو نکلدا ہے۔ ابلیس دا کام میں چیزاں نو گڈ مڈ کر دیونا، اپنے عقیدیاں دے اوتے خدا دے واسطے اپنے عقیدیاں دی تصحیح قرآن تو کرواؤ۔ کوئی امام آندا پہ اگر قرآن دے خلاف ہے نہ منو، قیامت دے دن یہ تہاڈا عذر اللہ نے قبول نہیں کرنا، نہیں کرنا بالکل۔ اے ایمان ساڈا تا اسی تا اسلام بھی وہ بنائے ہوئے جڑا مینوں پسند۔ حضور نو اللہ فرمائندا ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اس بندے نو ویکھے جس نے اپنے خواہش نو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اسی وہ لوگ ہیں، ساڈا دین بھی ساڈی خواہش دے طرح دا ہے، انج کام نہیں چلنے۔ سیدنا ابراہیم آندے پین مینوں اے نہ دس کہ تو کتنی نفلاں پڑھدا ہے، مینوں اے نہ دس تو کتنے روزے رکھنا ہے، مینوں اے نہ دس تو جہاد کتنا کیتا ہے۔ پیو ساڈا ہوئے نا، دین ابراہیم دا ہے نا، اندے کول پوچھنا پوسی۔ آندا ہے تو اپنے دل وچ جھاتی مار، سکون ہے یا نہیں، امن ہے یا نہیں؟ اگر تیرا عقیدہ تیرے اندر فساد پیدا کریندا پہ ہے تو یقین من لمے ابراہیم آندے پین وہ عقیدہ غلط ہے۔ تے اگر وہ عقیدہ تیرے چ امن پیدا کردا پہ، دویاں دی محبت پیدا کردا پہ، تینوں سکون دا پیغمبر اللہ بنائندا پہ، لوگ تیری صحبت چاہ کے اپنے آپ نو سیف فیل کریں دیں، محفوظ سمجھ دیں۔ میں اج آنا ہاں میں امت محمدی کو اتنا ڈردا کہ میں انہاں دے نال علماء دے منن نال بحث تک نہیں کردا، کیونکہ میں چنگی طرح ہر کس دا علمی قد دی جاننا۔ جس بندے یار دیکھو نا اے ہن صاحب بیٹھے نا، پتہ نہیں انہاں نے ہن کتنا عرصہ ہو گیا ہے وکالت کریں دے ہوئے، 16 سال دے وچ جو اے جاندا ہے نا وکالت نو میں نہیں جاندا۔ مینوں 38 سال ہو گئے علم دے وچ، میں کسے مولوی نو نہیں جاندا جس اتنا ٹائم علم تے لایا ہو، تے ہن بھی طالب علم ہاں، میں پرماننٹ طالب علم ہاں۔ میں عالم بننا ہی نہیں چاہتا، میں مرن تک طالب علم رہنا چاہتا، تے صرف قرآن دا، مینوں ہور کسے کتاب نال کوئی سروکار نہیں۔ اس کتاب سیدنا ابراہیم آندے پین اگر تو آنا ہے میرا فرقہ سچا ہے، مینوں وکھا تیری زندگی وچ امن ہے یا نہیں؟ کیا لوگ تیرے نال بہ کے اپنے آپ کو محفوظ کریں دیں؟ وہ ایک دن میں جاندا پیا تو مینوں یاد ہے ٹریفک رکی ہوئی آئی، وہ پتوں کی تے میں چاہ دا کھوکھڑے نال مسجد آئی، میں مسجد دے وچ گیا تے اتنے ایک مولوی بیٹھا ہی تے مینوں آندا ہے کہ یار میں درود شریف پڑھدا ہوں، میرے لا کے درود شریف پڑھ سیں، میں کہ پڑھ لینا۔ میں بیٹھا تے مینوں آندا ہے کون ہو تسی؟ میں کہ میں سید عزیر میرا نام ہے۔ آندا تو آندا کیڑے سید ہو، برود والے کہ درود والے؟ میں کہ یار میں امرود جی ہاں نہ، میرے کو درود ڈھبدا پڑیندا وہ تے جڑا دعا ہے بارود ہوندا میں قائل نہیں ہاں، میں کہ میں امرود جی ہاں بچلا ہاں۔ تے اس پر سیدنا ابراہیم آندے نا کہ تینوں اپنے عقیدے دی پرکھ دا شوق ہے نا، دنیا نو جھوٹ بول لئی سے، دنیا نو کافر آکھ لئی سے، فتوے لا لئی سے، تو اے ویکھ تیرے اپنے اندر سکون ہے کہ نہیں۔ تے آخر تے دعا جملہ سیدنا ابراہیم دا ساڈا پیو ہے، جے انہوں نے نہ سمجھا تو انہوں اسلام دی سمجھ نہیں آمنی۔ یوم لا ینفع
مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ آدھے اس دن جڑا مال بنائیندہ پہ اس بھی کام نہیں آمنا، جڑے پتر جمائیندہ پہ انہاں بھی کام نہیں آمنا، اس دن اگر کام آمنا ہے تو وہ جڑا قلب سلیم لے کے آئے۔ سلم یسلم، اسے تو اسلام نکلتا ہے جھکڑا، جھکی ہویا دل، جھکی ہویا دل، رب دے اگوں جھکے ہویا، رب دی مخلوق دے نال رحمت کرن والا، رب دی مخلوق دے وچ اللہ دا جمال ویکھن والا دل۔ اگر تیرا مسلک تینوں اے علم دیندا پیا تے سیدنا ابراہیم دی مہر تیرے اوتے لگ جاسی، تے اگر فساد دیندا پیا تینوں دوے مسلمان گمراہ نظر آمدن، تینوں سارے کافر نظر آمدن، یقین کر اللہ تعالیٰ اے گل کوئی نہیں سننی کہ فران محدث دی کتاب وچ میں حدیث پڑھی، نہ 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 کوئی نہیں چھٹنا تو اس باروں کہ جی فلاں محدث نے حدیث لکھی آئی۔ اللہ اکسی میں اپنا قرآن دیتا ہے، اس حدیث نو بھی تو قرآن تو تولنا آئی، اپنے امام نو بھی قرآن تو تولنا آئی، تے اپنی زندگی نو بھی قرآن تے تولنا آئی۔ اے کتاب ہے جس دے نال سب کل وڈی ساڑی زیادتی یہ ہے، بیٹھن میں آخری گل کر کے شاید اے بیٹھن بزرگن ساڑے میں بچپن دا ویندہ پیاں، سارے مدرسے چلے جو پاکستان دے ساڑے مدرسے سمیت ہر مضمون پڑھایا جاندہ ہے۔ کی پڑھائی جاندی ہے؟ صرف نحو پڑھائی جاندی ہے، بلاغت پڑھائی جاندی ہے، فصاحت پڑھائی جاندی ہے، علم الکلام پڑھایا جاندہ ہے، علم منطق پڑھایا جاندہ ہے، علم فلسفہ پڑھایا جاندہ ہے، حدیث پڑھائی جاندی ہے نا؟ میں ہے کتاب جیڑی کوئی نہیں، وہ قرآن ہے۔ پورے پاکستان تخصص قرآن ہے ہی کوئی نہیں، یعنی ظلم ویکھو تسی، اے امت محمدی امت قرآن ہے تے ساڈا جیڑا مفتی بندا ہے نا انہوں قرآن دا کچھ پتہ ہی نہیں ہوندا، فقہ پڑھ جاندہ ہے، علم الکلام پڑھ جاندہ ہے، علم منطق پڑھ جاندہ ہے، انہوں قرآن پڑھاونا کوئی نہیں سکھائیندہ۔ جب تک تخصص فی القرآن نہ کرے سو اپنے بچے نو حافظ بناون نال تسی دین دی خدمت نہیں کرنی، عالم بناون نال دین دی خدمت نہیں کرنی۔ یہ دین دی خدمت کرنی ہے اپنے بالا نو قرآن دے نال تمسک بالکتاب، کتاب دے نال چمڑنا سکھاؤ۔ جس دن اس کتاب نال چمڑ گئے نا لوگ، انہوں نے حدیث دی کتاباں بھی سمجھ آمنی شروع ہو جاسے، فقہ بھی سمجھ آمنی شروع ہو جاسی، تے انشاءاللہ فلسفہ تے منطق ہر شے واضح ہو جاسی، کیونکہ قرآن ہر چیز نو بالکل توڑے لیول تے آگے تو انہوں سمجھائیں دے۔ تے توڑا والد ابراہیم بھی آندہ پہ خالی ایمان نال گل نہیں بڑھنی، خالی روزے نماز حج زکاة نال گل نہیں بڑھنی، تو ویکھ تیرے ایمان دے نال ظلم تا شامل نہیں ہوندہ پیا، کہ دائیں ایتا نہیں کہ اللہ دا تا فرما بردار ہیں تے اللہ دی مخلوق دے واسطے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہے تو اللہ تینوں سب کچھ دے دے سی، اے دل دا امن نہیں دے ہونا، اے قلب سلیم نہیں ہونا۔ تے اگر ایک قلب سلیم نہ ہویا، باہمیں جتنے عمال کر کے قیامت دے وچ آ جائیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر جھکے ہویا دل لے کے نہ آیا قیامت دے کوئی نہیں لبنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا اس پر ہائی تو دعا پوری تقریر ہی چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت واحمنا علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات سكرات الموت۔ اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك۔ اللهم اني اسالك شوقا الى اللقاء ولذة النظر الى وجهك الكريم۔ اللهم اني اسالك بمعارفتك وبوجدانك ومعرفت رسولك وأهل بيتك وأصحاب رسولك وأولياء رسولك وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔